بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آؤٹفٹ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط کی طرف۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اپنے بستر پر پایا، غرض وہ اتنا بھی غافل نہیں تھا، اس سے وہ مسکرائی اور شدت جذبات سے اس کی پیشانی چوم لی اور گھڑی کی جانب دیکھا۔ بھی آفس جانے میں وقت تھا، تبھی وہ یہاں بکھرے کام سلجھانا چاہتی تھی اور وارث کی ماں کی طرف بھی دھیان کیا، جنہیں پہ یارو مددگار وہ ہاسپٹل چھوڑ آئی تھی۔ اسے شرمندگی بھی ایک نظر اس کی جانب دیکھا، وہ قسمس آ کر دوبارہ سو گیا تھا، جبکہ اس کے اپنے پاؤں میں اس کی اپنی شرٹ الجھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ شرٹ نکال کر ایک طرف رکھ دی اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر نکل آئی، جبکہ وارث اب بھی خواہ بخیر وہ اس کے مزے لے رہا تھا۔ خود کو 10 منٹ میں فریش کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے عماد کی شکل نظر آ گئی۔ وہ ماہم سے بات کر رہا تھا، حیا بغیر اس پر توجہ دیے وہاں سے گزرنے لگی کہ ماہم کی آواز پر رک گئی۔ یہ درخشے وہ درخشے کے بارے میں سوال کرتی، اس سے پہلے عماد کا طنز بھرا فقرہ، ڈارلنگ اب تو ہمارے گھر میں چوروں کا بسیرا، ذرا سنبھل کر پوچھو۔ اس نے بالکل وارث کی طرح ماہم کے شانے پر ہاتھ پھیلایا جیسے وارث نے اس کے شانے پر پھیلایا تھا، مگر حیا کو غرض کب تھی؟ اس گھر میں تو پیدائشی چور بسے ہیں، جب تب کوئی نہیں بچ سکا تو اب احتیاطی تدابیر کرنے کا کیا فائدہ؟ حیا نے بھی بنا ڈرے جواب دیا تو اس کے لب سکڑے۔ گھٹیا نیچ، گرے پڑے گھر کی کل کی آئی بھی ہمارے سامنے زبان کھولیں گی؟ ماہم، انقلاب آ رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھ کر حیا کو گھورا، اس کی نظریں غلیظ تھیں۔ یہ گھر بار سے کوئی گھٹیا نہیں ہوتا، جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے وہ اتنا ہی سوچتا ہے، حیا نے ٹکا سا جواب دیا اور جانے لگی۔ عماد سمیت ماہم بھی غصے سے گھوری تھی، یہ جاننا کس کا اپنا شوق کیا اور ہاں، دوسرے کے ٹکڑے تو بڑے مزے سے تم لوگوں نے کھائے، کم کھا کر عزت سے کھانا غربت نہیں، دوسروں کے ٹکڑے کھانا غربت ہے۔ اور افسوس عماد بھائی، آپ یہاں مجھے سب سے زیادہ قریب لگتے ہیں۔ اس نے چبا چبا کر ایک لفظ ادا کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ صرف ان لوگوں کی وجہ سے اس آدمی کی کسی کی بھی اتنی باتیں سننے کو مل رہی تھی، تو یہ تو وجدان اور رمضان شاہ منیب کے ساتھ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، ورنہ شاید اس سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دونوں کو الگ الگ سمتوں میں خاموش پر درخشے نے حیا کی جانب دیکھا تو دوڑ کر اس تک پہنچی۔ آپی پلیز مجھے معاف کر دے، آپی مجھے خود سے الگ نہیں کرے، پلیز آپی، وہ رونے لگی۔ حیا کی خود کی بھی آنکھیں بھیگ گئی، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مگر ایک شرط کی خاطر اتنا بڑا قدم کہ باپ کی ساری عزت مٹی کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا درخشے، میں کیا فیصلہ کروں تمہارے لیے؟ وہاں امی ابو کا جینا حرام کیا ہوا، رشتہ داروں نے بکواس کر کر کے۔ کون کرے گا تم سے شادی؟ کیا ہوگا اندازہ ہے تمہیں؟ وہ جھنجھلا کر اسے پیچھے ہٹاتی غصے سے بولی، جبکہ درخشے نے اس کے پاؤں نہیں چھوڑے۔ آپ ہی خدا کے لیے مجھے امی ابو کے پاس بھیجتے، میں ان کے پاؤں میں گر کر معافی مانگوں گی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ مجھے دور مت کرے سب سے، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ حیا نے سر تھام لیا۔ وہ بھیج بھی دے ان کے پاس تو نئے سرے سے باتیں کرنے والوں کا منہ کھل جائے گا۔ اب بھی وہ کچھ بولتی کہ تھرڈ سے دروازہ کھلا اور وارث نے حیا کی جانب دیکھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا؟ کیوں اتنی جلدی کمرے سے نکلی ہو؟ وہ بلند آواز میں جھنجھلایا ہوا سا بول رہا تھا۔ ماہم آباد جو کچن میں تھے، انہوں نے بھی اس کی آواز سنی، حیرانگی بھی کسی کو منہ نہ لگانے والا انسان کے منہ سے بات حیرت انگیز ہی تھی۔ معروف اور درخشے سہم کر ایک طرف ہوگی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ حیا آنسو پوچھتی اس کے نزدیک گئی۔ وارث نے گھورا۔ آپ غصہ مت کریں، اندر آ جائیں، حیا نے کہا تو وارث نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے سے اندر اپنے کمرے میں لے گیا، جبکہ عماد کی نگاہ اندر کمرے میں سہمی 2 لڑکیوں پر پڑی۔ وہ مسکرا دی، جبکہ معروف نے منظر دیکھا اور اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ حیا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے دورے پڑتے ہیں، اس نے الٹا ہی جواب دیا۔ الٹا جواب نہیں تھا، سچائی نصیر واقعی دورے پہنتے ہیں۔ کیا فضول بات ہے؟ حیا نے اسے بیڈ پر پھر سے سوتے دیکھا تو چڑ گئی۔ مجھے کیوں لائے؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں، تم کہیں افسر لگی ہو جو سارے کام نپٹانے کی تمہاری ذمہ داری ہے، شوہر پر توجہ نہیں ہے، باقی سب کی فکر ہے۔ وہ تکیے میں منہ دیتا بولا۔ یہ باتیں کرنے کے لیے لائے مجھے؟ حیا نے ضبط سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ میں پریشان ہوں وارث، مجھے بات کرنی ہے ان سے، سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا ہے۔ حیا نے سر تھام لیا۔ میں پریشان ہوں وارث، وہ اس کی نقل اتارنے لگا، جبکہ حیا نے صوفے کا کشن اس کے منہ پر دے مارا۔ وارث نے وہی کشن کھینچ کر مارا۔ حیا اس سے لڑ نہیں سکتی تھی، اس نے جوابی کارروائی نہیں کی، خود ہی ہار قبول کر لی۔ وہی نکلا لاندہ پہ وہ عورتیں نہیں ہوتی پھپے کٹنی فسادن اوداں والی، جبکہ وارث اٹھ کر بیٹھ کے لبوں پر مسکراہٹیں لگتی۔ زیادہ ہیروئن بنتی ہو ایک نمبر کی بے وقوف۔ اس نے ٹانگ چلاتے ہوئے انٹرکام اٹھا کر اپنے لیے کافی منگوائی۔ حیا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مشرفی مشقت بھری ہو سکتی ہے، وارث نے سنجیدگی سے کہا تو حیا کو نہ چاہتے ہوئے ہنسی آئی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا مشورہ، مگر تمہیں لینا پڑے گا، وہ گھورنے لگا۔ زبردستی ہے؟ حیا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں ہے، میرا راج ہے یہاں اور تم میری کنیز ہو، سمجھی؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔
ماں صدقے چلی جائے ایڈا تو بادشاہ، جبکہ حیا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے شہنشاہ، مشورہ دیں آپ، مجھے منظور ہے۔ وہ بولی تو فارس نے فلائنگ کسز کی جانب اچھال دی۔ حیا سرخ سے سر جھکا کے ان دونوں کو اپنے فادر کے پاس بھیج دو، یہاں مت رکھو، اور جلد از جلد شادی کر دو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کون کرے گا ان سے شادی؟ حیا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میرا کام ہے، وارث نے کہا تو حیا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب؟ بس فی الحال اتنا ہی، فیس ادا کرنے کے بعد آگے کا کام ہوگا، وہ بولا، ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کی قربت سے بھاگتا تھا، اور اب؟ حیا نے ٹائم دیکھا۔ مگر میرے آفس جانے کا وقت ہے، وہ منمنائی۔ وارث کی سپورٹ سے دل و دماغ کو تقویت بھی ملی۔ تیری ایسی کی تیسی، وہ اٹھ کر اس کے نزدیک ہے۔ وارث حیا گھبرا کے صوفے کی دوسری طرف بھاگی۔ ابھی جانے دے پلیز، وہ معصومیت سے بولی۔ نہیں، ہر کام جلدی کرنے کا عادی ہوں میں۔ وارث نے اس کو پکڑنا چاہا مگر وہ دوسری طرف چلی گئی۔ پلیز وارث، آج اہم میٹنگ ہے، ویس نے بھی آنا ہے، حیا بے دھیانی میں بتا گئی۔ اب تو میں تمہیں جانب دے دوں تو کہنا، وارث شاہ نہیں تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں سے صوفے پر دھکیل دیا۔ بہت برے ہیں آپ، اور بے حد بھاری بھی۔ حیا اس کے وزنی وجود کو ایک طرف ہٹانے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ بہت شکریہ، مجھے بچپن سے اپنی تعریف سننے کا بہت شوق تھا۔ اس نے حیا کے دونوں ہاتھ قابو کر کے اوپر کیے اور اس کو جلدی بے بس کر گیا۔ اپنی مرضی سے اس کی جان چھوڑ کر وہ اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھ گیا۔ ایک نظر حیا پر ڈالی، پھر وقت دیکھا اور بھرپور مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دی۔ نہ آفس نہ اویس، اس نے کلس کر اویس کو سوچا اور فریش ہونے چلا گیا۔ بہت بدل گیا وارث، اندر سے ایک آواز آئی۔ لڑکی کے ہر جال میں پھنس کے کہیں محبت تو نہیں کرنے لگے؟ کوئی اس پر ہنسا تھا۔ عورت سے محبت؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے تو بس، اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر کوئی دلیل دینی چاہیے۔ کیا بس؟ ہر رات ایک نئی زندگی کو جینے والا انسان پچھلی 2 راتوں 2 دن سے اس کے لمس میں اس کی قربت میں خود کا سکون تلاش کر ہے۔ بکواس ہے، وہ پلٹ گیا اور فریش ہو کر باہر نکلا۔ ایک بار پھر حیا پر نگاہ گئی۔ یہ بھی عورت ہی ہے، کوئی بولا تھا، مگر یہ ویسے نہیں۔ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے نزدیک آ گیا۔ ہر عورت تمہاری ماں جیسی ہی ہے۔ حیا کے بالوں کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ فی الحال اپنی کئی بھی بات پوری کرنی تھی، تبھی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شادی کرنی ہے تجھے؟ اس کا بنا ہوا گلاس خود پیتے ہوئے وہ کچھ دیر بعد اصل موضوع پر آیا تھا۔ ہیں؟ اور ہم نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے؟ اس نے گلاس رکھ کر اس کی جانب دیکھا۔ بتا رہا ہوں۔ وارث نے دوسرا گلاس بھرا۔ او بھائی، دماغ ٹھیک ہے؟ اسے لگا وہ نشے میں زیادہ ہی بہک گرا ہے۔ معروف یا درکش ہے؟ تو دوست ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، ورنہ پوچھتا بھی نہ، اس نے کہا۔ اوئے ہوئے، ماں صدقے جائے، لاڈ صاحب دا انداز تو دیکھو کہ آلی ٹافی دوا کہ آلی ٹافی لینی۔ تو ارہم نے ہنستے ہوئے تالی بجائے۔ واہ بیٹے، بس وہ 2 چورنی رہ گئی تھی میرے لیے۔ ارہم کا جیسے پینے سے دل اٹھ گیا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا ایک بار بات نکالنے کے بعد وہ پیچھے پڑ کر اس بات کی پوری کرا لے گا۔ تو کون سا پارس ہے؟ جیسے کو تیسا ہی ملتا ہے، وارث نے شانے اچکایا۔ تو پھر تو بہت خوش نصیب ہے۔ ارہم نے اسی پر بات ڈالی۔ بات تیری ہو رہی ہے، وارث نے گھورا۔ میں نہیں کرنا چاہتا، اس نے چڑھ کر کہا۔ وارث نے اس کی جانب دیکھا۔ تیرے گلے پر چاقو رکھ کر بھی قبول ہے کہلوانا تو ٹھیک ہے۔ اس نے گلاس کا بڑا سا خون بھر کر مسکرا کر کہا۔ وارث دیکھ بھائی، مجھے شادی کرنی نہیں۔ ارہم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، وہ مسکراتا رہا۔ یہ آپشن محدود مدت کے لیے، بعد میں مجھے مت کہنا کچھ، وہ ہنس کر بولا۔ ارہم نے جھنجھلا کر بال پکڑ لیے اپنے۔ میری آزادی کو سلب کرا ہے؟ میری آزادی کو کسی نے کیا ہے؟ وارث نے آنکھ ماری۔ ہاں، تبھی 3 دن سے تو نے دنیا کو اپنا اصل روپ نہیں دکھایا۔ مر رہی ہیں تیرے لیے، وہ چڑھ کر بولا تو وارث مسکرا دی، آنکھوں میں حیا جو گھوم رہی تھی۔ خیر، رشتہ مبارک ہو، اٹھ کر بولا۔ آج پی بھی کم تھی تبھی فریش تھا، اور لعنت ہو آپ پر، ارہم چڑھ کر بولا۔ وارث کا کہہ کر نکل گیا۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی بے بس ہوتا ہے، ویسے جہاں تک میں نے سنا تھا لعنت دینا اچھی بات نہیں، اس نے اسے مزید چڑھایا۔ مولوی صاحب، نکاح بھی آپ پڑھوائیے گا، اس نے اس کے مکہ مارنا چاہا مگر وارث ہنس کر اس سے دور ہوا۔ درخشے، اوکے، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ سالے، گالی شکل تو دکھاتا جا، کون سا درخت ہے؟ وہ چیخا۔ تو نے دیکھی تو تھی؟ وارث کو اس کی یادداشت پر حیرت ہوئی۔ مجھے یاد نہیں ہے، اس نے منہ بنایا۔ پھر سرپرائز کے لیے تیار ہے، وہ آنکھ مارتا نکل گیا، جبکہ اپنے پیچھے ارہم کی گالیوں کو تمغوں کی صورت اسے لگ رہی تھی۔ گالیاں تو ہن حقدار ہے نا، ایک انہوں ایویں ایمرجنسی چلا ویاہ کراندا پیا، اتوں انہوں کہندا پیا کہ سرپرائز ہے تیرے واسطے۔ ہاسپٹل کے روم میں کھڑی وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھی تھی جو موبائل اسکرین میں موجود وارث کی تصویر کو دیوانگی سے چوم رہی تھی۔ یہ میرا وارث ہے، یہ اتنا بڑا ہو گیا، وہ بار بار اسکرین کو چومتی بول رہی تھی۔ حیا نے ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ وارث کی آنکھیں ان سے کافی زیادہ ملتی تھی۔ میرا وارث، وہ پھر سے بولی۔ اب رونے کا کیا فائدہ جب پہلے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ماں ہوتی ہے، اولاد کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کر دینے والی، مگر آپ نے تو حد ہی کا پار کر دی۔ اس معصوم بچے کی جانب ایک بار تو دیکھتی۔ آپ کی بوئی ہوئی نفرت ہے۔
جو مجھے بھی کاٹنی پڑی ہے۔ اچانک ہی وہ تلخی سے بولتی چلی گئی جبکہ اس عورت نے اس کی جانب دیکھا۔ پیار کرتی ہو اس سے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ جی ہاں، بہت بے حساب، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ مخلص بھی ہوں۔ اس نے جیسے طنز کیا۔ میرے وارث کی قسمت بہت اچھی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی جبکہ حیا نے حیرت سے دیکھا۔ بہت پیاری ہو تم، اور بولتی بھی بہت اچھی لگتی ہو۔ یقیناً وہ بھی تم سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ بولی تو حیا کو اپنے لہجے پر شرمندگی ہوئی۔ اتنے طنز کے بعد بھی وہ نرمی کا مظاہرہ کری تھی جبکہ وہ خوامخواہ اوور ہو رہی تھی۔ نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا کیونکہ اسے عورت سے نفرت ہے۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جھوٹ بولتا ہوگا، تم ہو ہی اتنی پیاری، وہ تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ در حقیقت اس کی آنکھوں میں وارث کا عکس تھا اور وارث کی باتیں کرنا چاہتی تھی۔ حیا کا دل خوش سا ہو گیا۔ گمان ہوا ہاں شاید اسے بھی مجھ سے محبت ہو، سوچتے دل گدگدا گیا۔ مگر وہ بہت تنگ کرتے ہیں، وہ لاشعوری طور پر شکایت کر کے جبکہ وہ ہنسی۔ وہ ایسا ہی تھا، بچپن سے بہت شرارتی، میرے پلو سے چپکا رہتا تھا مگر پھر بھی مجھے بے حد تنگ کرتا تھا۔ مجھے نہ دیکھ کر غصے سے ڈھونڈتا تھا اور جب میں مل جاتی تو تنگ کرنے لگ جاتا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی بتانے لگی۔ حیا کو یہ سب حقیقت میں تو لگے وہ ایسا ہی تھا، کیوں چھوڑ گئی پھر آپ اسے؟ حیا نے اب کی بار نرمی سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آپ بتائیں مجھے، حیا نے کہا تو انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ کبھی کبھی اپنوں کو بچانے کے لیے اپنوں سے دور ہونا پڑتا ہے، وہ بس اتنا ہی بولی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی حیا کے لاکھ پوچھنے پر بھی۔ اب آپ میرے ساتھ گھر چلے، اچانک اس نے فیصلہ کیا جبکہ فائز اسے روک چکا تھا کہ قدم مت اٹھانا۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ نفی کرنے لگی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کچھ ہے جو جڑا ہوا اسی گھر سے، آپ نہیں بتائیں گی تو میں خود ڈھونڈ لوں گی اس حقیقت کو۔ حیا بولی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میرے وہاں جاتی حقیقتیں کھلنے لگ جائیں گی جسے تم سہن نہیں کر سکو گے۔ وہ بولی۔ حیا نے نفی کی۔ آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں، ایک انسان نے اپنے آپ کو تباہ کرا، وہ نفرت کرتا عورت سے۔ کیوں؟ کیا دیکھا ہے اس نے ایسا جو وہ نفرت کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ شراب پی کر ہر رات خود کو مفلوج کرتا ہے، عورت کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے رشتے کو بے بس پایا۔ اس نے دیکھا، اس نے دیکھا تھا۔ وہ سسک اٹھی جبکہ حیا نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھا اس نے؟ وہ ان سے پوچھنے لگی۔ وہ خاموش ہوگی۔ پلیز خدا کے واسطے مجھے بتائیں، کیا ہوا تھا ایسا؟ مجھ سے مت پوچھو، وہ ایک دم غصے سے بولی۔ نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ، انہوں نے کہا جبکہ حیا نے غصے سے دیکھا۔ آپ پر ہی کیا آپ کا بیٹا، وہ چڑھ کر بولی جبکہ وہ مسکرائی تھی اور باہر نکل گئی۔ درکشی امی ابو کی خاموشی سے اندر ہی اندر کٹ رہی تھی جبکہ وارث بھائی آئے ہوئے تھے۔ ان کے مزاج سے وہ کچھ واقف ہو گئی تھی مگر پھر بھی وہ حیران تھی کہ آخر وہ اتنی سیدھی طرح کیسے آئے ہیں۔ وارث نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بیٹا آپ بھائی ہو اس کے لیے آپ نے اتنا سوچا، میں شکر گزار ہوں۔ ابو کی بات سن کر وارث کو شرمندگی سے ہوئی۔ پہلی بار کسی نے ایسا کہا تھا۔ نہیں آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اتنا کہہ کر اٹھ گیا۔ بیٹا کھانا کھا کر جانا، امی نے روکا۔ نہیں میں فی الحال ناشتہ کروں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور باہر نکل گیا جبکہ امی ابو ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ 4 بجے کون سا ناشتہ کرنا تھا؟ مگر انہیں وارث کی فکر بہت اچھی لگی۔ درکشی معاملے کو سمجھ کر ایک لمحے کے لیے اس چہرے کو سوچ کر رہ گئی اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابو نے اس کی جانب دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ابو پلیز ایسا مت کرے پلیز، اس نے ان کے پاؤں پکڑے۔ امی رونے لگی جبکہ معروف کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ کسی کا اپنا تھا اور اس کے اپنے ہونے کے باوجود اس پر مٹی ڈال چکے تھے۔ تاڑے وگریاں تو نہ رہی ہوں جڑے زندگی کو شرطوں میں گزار دیتی ہیں۔ ہٹ جا درکشے، تو نے میری پگڑی کو بھرے بازار میں ذلیل کر دیا۔ وہ اس کو پیچھے کرتے چلے گئے جبکہ وہ سسکیاں بھرتی رہ گئی۔ بھابی میں آ جاؤں؟ فائز کی آواز پر حیا اس سے پہلے بولتی۔ وارث جو مووی دیکھنے میں مگن تھا ٹکا سا جواب دے گیا۔ نہیں فائز سبینہ، اس نے کہا تو فائز باہر ہی رک گیا جبکہ حیا گڑبڑائی۔ آ جاؤ فائز، اس نے کہا تو وارث ہنسنے لگا۔ وہ آپ سے اس فائل پر سگنیچر لینے تھے، اس نے کہا اور فائل اس کی جانب بڑھائی جبکہ حیا نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا، اس نے روم فریزر سے ٹین نکال کے اس کے آگے کیا۔ لو اب کمرے میں آئے مہمان کو بھی کچھ کھلا پلا جاتا ہے، وارث نے ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو فائز کا کین پکڑتا ہاتھ رک سا گیا۔ حیا نے گھور کر وارث کی جانب دیکھا۔ تم لوگ جانتے تو انہیں، اس نے کہا فائل کی جانب دیکھا۔ حیا ویسے اپنی بہن کی شادی میں تمہیں فائز کو انوائٹ کرنا چاہیے، وہ کافی کا مگ لبوں سے لگایا تھا فائز کو گھور کر بولا جبکہ دوسری جانب فائز نے چونک کر سر اٹھایا۔ اوہ ہوئے، ایک کو ادھر نبیڑا ہے، ایک کو اتھے نبیڑنی انہیں۔ مگر شادی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، حیا نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی کارستانی کا حیا کو پتہ چل رہا تھا۔ بہرحال میں نے طے کر لیا، سب طے کر لیا، اگلے جمعے نکاح، درخشے کا ارحم سے، وارث نے کہا جبکہ فائز اچانک کھڑا ہو گیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ارحم جانتے بھی ہو کیسا انسان ہے؟ اس کے اچانک بولنے پر حیا نے اس کی جانب دیکھا جبکہ وارث ہنسا۔ کیوں بھائی ٹڈے، تجھے کیوں لگ رہی ہے اتنی؟ میری مرضی، میری سالی، وارث نے سکون سے کہا جبکہ فائز نے خون کا گھونٹ بھرا۔ بھابی آپ نہیں جانتی، ارحم بے حد فضول انسان ہے درخشے کے لیے، فائز بغیر خود پر توجہ دی حیا کو بتانے لگا۔ حیا کچھ نہیں بولی۔ اچھا تو کون سا 30 مار خان پیدا ہوا میری سالی کے لیے؟ مجھے علم اچھا تو کون سا 30 مار خان پیدا ہوا میری سالی کے لیے؟ مجھے بھی تو علم ہو۔ مجھے ذاتی نظروں سے دیکھتا کھڑا ہوا فائز نے دانت بھینچے۔ تو کرے گا؟ وارث نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جتایا جبکہ حیا ان دونوں کو مقابل دیکھ رہی تھی۔
بول نا، اپنی ماں کی گود سے نکلا نہیں اور چلا ہے عاشقی لڑانے. اس کا منہ چھٹکا ہوا طنز کرتا ہے. اس کا چھوڑا ہوا کین خود پینے لگا، جبکہ فائز کے وجود میں درخشش اور ہم کو سوچ کر ہی آگ لگ گئی تھی. حالے ہنے کافی پی ٹھونس کے ہٹیا تے ہونوں اندر کین چک کے بھی پی گیا اونوں آگ لا کے. ہاں میں کروں گا، وہ بولا تو لہجہ مضبوط تھا. لو، وارث نے مذاق اڑاتا لہجہ. وارث کیا کریں آپ کے؟ حیا کو اس کی بے تکی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب میں نے کون سا اس میں میتھ گھسا دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ سیدھی سی بات ہے، درخشش اور ہم کا میں نے رشتہ فائنل کر دیا، اگلے جمعے شادی ہے. اس نے شانے اچکا کر فیصلہ دیا. تم کسی کی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے اور میں تمہیں چلانے نہیں دوں گا. تو کیسے چلاؤ گے؟ ہاں، دور رکھو اپنے گھٹیا دوست کو درخشش سے. فائز غصے سے کہتا باہر نکلنے لگا. مجھے تمہارے پھڑکنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. عزت سے اپنی ماں کو لے کر جاؤ، ورنہ تمہیں منہ لگایا ہی کس نے تھا؟ وارث نے مزید سے کہا تو فائز سے دل میں گالیاں بکتا باہر نکل گیا، جبکہ حیا منہ کھولے وارث کی جانب دیکھ رہی تھی جو اسے ونگ دے رہا تھا. میں نے اس وقت خود کو رشتے کرانے والی بائی محسوس کر رہا ہوں. کیا خیال ہے تمہیں؟ ایسا لگتا ہے؟ وہ خود پر ہنستا ہے، حیا کی جانب دیکھتا ہوا بولا. ماں صدقے جائے رشتے والی بائی بن گیا. میں فی الحال آپ کی اس گیم کو سمجھنا چاہتی ہوں، حیا نے کہا، جبکہ وارث نے نفی کی. کیا ضرورت ہے؟ بس تم فیس پر توجہ دو، باقی کام تو ہوتے رہیں گے. اس نے دانت نکالا، جبکہ حیا نے سر تھام لیا. وہ تو تھک گئی تھی اس کی وقت بے وقت کی فرمائی سے، تبھی فائل کھول کر بیٹھ گئی. ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں کسی کوٹھے پر. وارث نے اس کی لات تعلقی دیکھتے ہوئے آرام سے کہا اور ڈریسر کی طرف بڑھنے لگا کہ حیا جلدی سے اٹھی. دل تو کرتا تکیہ رکھ کر مار دوں آپ کو، اتنے بڑے ٹیز کرتے ہیں آپ. اس کو گھورتی ہوئی وہ اس کی منشا پوری کرنے کو ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جبکہ وارث اپنی کامیابی پر مسکرا کر بیڈ پر لیٹ گیا. حیا سفید نائٹ ڈریس میں باہر نکلی اور اس کے پاس آئی، جبکہ وارث اس کو دیکھ رہا تھا. اس وقت وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ گئی تھی. وارث کے دیکھنے کے انداز پر حیا مسکرائی، جبکہ اس کی ماں کی بات بھی یاد آئی. اب اسے لگا تھا کہ وارث اس کی طرف مائل ہونے لگا ہے. بدرو لگ رہی ہو. اس کی آنکھوں میں اترتا سکون کہاں سے برداشت تھا. اس کی لٹوں سے کھیلتا بولا تو حیا کے لب سکڑے. کاش وہ اس کا سر پھاڑ دیتی، وہ صرف سوچ سکی. جبکہ وارث نے اسے پیچھے دھکا دیا اور میں جین اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے مدھم آواز میں بولا. جاوید تو واقعی جین نا انہوں کڑی نو چنگی بھلی سونی کڑی نو بادرو بناتا. فائز کی کل سے اپنی ماں سے جنگ چل رہی تھی، کیونکہ وہ کہہ چکی تھی کہ وہ کبھی بھی نہیں جائیں گی، جبکہ انہوں نے وجدان شاہ کو بھی فوراً یہاں پہنچنے کا کہا اور حیا کی باتیں سنائی، جبکہ وارث ان باتوں پر انہیں ٹکا کر جواب دے چکا تھا. وارث کی بدلحاظی سے تو سبھی واقف تھے، مگر اس نے پہلی بار حیا کی حمایت لی تھی. ہم تو حیران رہ گئی اور اس اتھارٹی سے لی کہ حماد نے نہ لی ہوگی، جبکہ حیا کو وہ سب میں موت پر کر گیا تھا. فائز البتہ جلے پیر کی بلی بنا ہوا تھا. آرام سے تو وہ درخشے کو جانے نہیں دے سکتا تھا، تبھی وہ حیا کے پاس ہے. بھابھی میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے دو ٹوک بات کی. چچی کبھی نہیں مانے گی. حیا نے فائل کو الٹتے پلٹتے مدھم سی آواز میں نارملی کہا. مگر میں تو مان چکا ہوں اور ہم ایک گھٹیا انسان ہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا. فائز وارث فیصلہ کر چکے ہیں، حیا نے کہا، جبکہ اسے اپنی بہن کے لیے فائز سے کوئی اچھا مل ہی نہیں سکتا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی یہ سب وارث جان بوجھ کر رہا ہے. یعنی اب آپ میری مدد نہیں کریں گی؟ اس نے اس کی جانب دیکھا. میں اس بارے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. آپ کو جو کرنا ہے اپنے لیے خود ہی کرنا ہے. لگتا ہے آپ کی خواہش ہے کہ سمندر میں کھڑے ہو کر طوفان بھی نہ آئے. وہ بالکل اسی طرح اسے الفاظ لوٹا گئی، جبکہ فائز نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا. مزید 2 دن گزرے اور فائز کو لگا کہ اگر آج وہ کچھ نہ کر سکا تو خود ہی مر جائے گا. اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا. ان کے ہاتھ سے چھری لے کر اپنی کلائی پر پھیرنی چاہیے، جبکہ انہوں نے دل تھام کر اسے اس عمل سے روکا. آپ کو میں عزیز ہوں تو جائیں درخشے کا رشتہ لے کر، ورنہ کاٹ لوں گا میں. اس نے پھر کلائی پر چھری رکھی. ماں صدقے جائے، ایموشنل بلیک میلنگ. فائز، چچی چیخی. ان کا دل اس کے اس اقدام سے بری طرح ڈر گئے تھے اور چاروں ناچاری نے درخشے کے گھر جانا پڑا، جبکہ فائز ایک دم خوش نظر آنے لگا. چچی کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا. وہ بات بات پر درخشے پر طنز کر رہی تھی، مگر وہ حلے سمیت خاندان کے کئی لوگوں نے اس رشتے کو اس کی دہلیز پر دیکھا تو یوں فائز نے اپنی بات منوائی، جبکہ در حقیقت وارث اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا تھا. شادی کے لیے بس نکاح مقرر کیا گیا تھا اور آج حیا نے ایک بڑا قدم اٹھانا تھا. وہ ہاسپٹل سے انہیں ڈسچارج کرا کر گھر لے آئی. پرانے ملازمین انہیں حیرت سے دیکھنے لگے، جو پہلی جیسی تو بالکل نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف حیا کے ساتھ چلتی عورت اس عمارت کو دیکھ کر اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کری تھی. ان کو اپنی آوازیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی. سب سے پہلی نگاہ عماد کی تھی. اٹھی اور وہ مہم کی قیمتی شو پیس پھینک چکا تھا ہمارے صدمے کے، جبکہ انہوں نے اس کی جانب نگاہ نہیں گھمائی. سب فقط چہرہ لیے انہیں دیکھ رہے تھے. حیا، یہ وارث اچانک کے کمرے سے نکلا اور جہاں تھا وہیں تھم گیا. اپنے سامنے انہیں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا. اس نے ایک نظر حیا کی جانب دیکھا، جبکہ سب کی نظریں وارث پر تھی. وارث بے حد سنجیدگی سے حیا کی طرف دیکھ رہا تھا. یہ یہی رہیں گی، حیا مضبوط لہجے میں بولی. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ چچی آگے بڑھی. یہ عورت اس گھر کی عزت پر داغ لگا کر نکل گئی تھی اور اب نہ جانے کس کوڑے پر سے اٹھا لائی ہو.
تائی بھی بولی میں چاہوں تو آپ لوگوں کو بھی یہاں سے نکال سکتی ہوں۔ حیا نے دانت پھینچ کر ان دونوں کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو وارث اس کی زبان درازی، چچی چیخی۔ ہاں چچی دتے بہت ہی سگانا وارث، کس کو نکالو گی حیا؟ وہ بولا تو جیسے سر سے پاؤں تک انداز بدلا ہوا تھا، گویا وہ پہلے روز کی طرح اجنبی ہو۔ شکر ہے شرابی کو یاد آیا کہ یہ کیا تھا۔ عماد نے ماہم کے کان میں سرگوشی کی۔ اب دیکھو تماشا، اس نے سکون سے کہا جبکہ ماہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وارث میں آپ کو اکیلے میں سمجھاتی، رک جاؤ، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ نکالو اسے باہر یہاں سے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا جبکہ حیا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وارث آپ کی ماں ہے یہ۔ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا جبکہ وارث نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ کیا بن رہی ہو اپنی جان میں تم؟ کاٹ کا الو ہوں میں؟ یہ تم نے اپنے دوپٹے سے باندھ لیا، اور اب جس طرح نچاؤ گی وارث ناچے گا۔ تمہاری مجال بھی کیسے بھی اس معاملے میں مداخلت کرنے کی؟ وہ دھاڑا۔ وہاں کھڑے سب کے چہرے کا سکون قابل دید تھا۔ انہوں نے وارث کی جانب دیکھا۔ ہاں وہ اتنی نفرت ڈال گئی تھی اس کے دل میں کہ وہ یوں ہی رویہ رکھتا، بولنے کی ہمت بالکل نہیں تھی ان میں۔ وارث چھوڑے مجھے۔ حیا نے اس سے خود کو چھڑوایا۔ کریم، اس کی بلند آواز وہاں گونجی۔ باہر نکالو اس عورت کو یہاں سے۔ اس نے ایک نگاہ پن پر ڈالنا ضروری نہیں سمجھا جبکہ حیا نے دوڑ کر اس طرف آتے کریم کو دیکھا۔ رک جاؤ کریم، اس نے کریم کو گھورا۔ تمہیں تنخواہ میں دیتی ہوں اور یہ میرا حکم ہے کہ آج کے بعد تمہیں ان کے قریب بھی نہیں آؤ گے، وہ بولی جبکہ وارث طنزیہ مسکرا بنا کسی لحاظ کے کھینچ کر حیا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ سب فق اس کی شکل دیکھ رہے تھے جبکہ حیا کی آنکھوں میں بے یقینی کا سمندر موجود تھا۔ وہ وارث کو دیکھ رہی تھی ایسے گویا وہ ہار گئی ہو۔ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ بالآخر انہیں بولنا ہی پڑا جبکہ وارث نے انہیں دور دھکا دیا۔ اپنی زبان سے میرے لیے ایک لفظ نہیں بولنا ورنہ زبان کھینچ دوں گا۔ میں نے نہیں بات کی تھی تم سے، نہیں بات کی نا تم سے، تو تم میرے منہ مت لگو۔ اور تم، اس نے حیا کی بے یقین آنکھوں میں دیکھا، تم نے ثابت کر دیا عورت کی اوقات 2 ٹکے کی تھی اور اتنی ہی ہے۔ یہ گھر، یہ جائیداد، یہ کمپنی صرف وارث شاہ کی ہے، سمجھی تم؟ 4 دن تم سے ایسے بات کے کر رہی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے سر پر تمہاری عاشقی کا بھوت سوار ہو گیا؟ تو حیا بی بی ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ اس وقت ایک نازک دل کی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وارث کو دیکھتی رہی، چاروں جانب جیسے سناٹا تھا۔ یہ یہی رہے گی، جس کو مسئلہ وہ یہاں سے جا سکتا ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور وہاں سے ان کا ہاتھ تھام کر چلی گئی جبکہ انہوں نے اس کی جانب دیکھا جو انہیں ان کے روم میں لے آئی تھی۔ جبکہ باہر وارث نے لاؤنج کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، وہ بھی وہاں سے نکل گئی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب میرے لیے اپنا گھر برباد کر رہی ہو؟ اس کے اسپاٹ چہرے پر آنسو دیکھ کر وہ بولی، مجھے یہاں کسی کی بھی ہمدردی نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ اگر آپ مجھ پر احسان کرنا چاہتی تو مجھے اس حقیقت کا بتا دیں جو مجھ سے پوشیدہ رکھے ہوئے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا جبکہ بے تاثر چہرے سے اپنی آنکھ سے بہتے آنسو کو صاف کر گئی۔ تھپڑ اس کی آنکھ پر لگنے کی باعث اس کی آنکھ سرخ ہو کر سوکھ چکی تھی جبکہ مسلسل آنکھ سے پانی نکل رہا تھا۔ انہیں اس لڑکی پر کافی ترس آیا اور گہرا سانس لیا۔ عالمگیر صاحب نے کافی بڑی عمر میں شادی کی تھی کہ ان کے بھتیجے میری عمر کے تھے۔ وہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ عالمگیر صاحب شادی کرے کیونکہ سب کو کمانے کی مشین ملی ہوئی تھی۔ میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور اپنے کزن سے بہت پیار کرتی تھی۔ عالمگیر سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ابا اماں ان کی شان و شوکت سے بے حد متاثر تھے، تبھی زبردستی میری ان سے شادی کر دی گئی۔ مگر میرا تعلق قاسم سے ختم نہیں ہوا، نہ ہی عالمگیر صاحب کو میں نے اپنی محبت دے سکی۔ مگر یہاں آ کر میں عجب بھنور میں پھنس گئی، ایسا بھنور جس نے پہلے مجھے میرے ہی جال میں پھنسا کر مجھے مار دی۔ ہم بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ عالمگیر صاحب یہ نہیں جانتے تھے۔ وہ شادی کے کچھ دن بعد اپنی روٹین پر آ گئے اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے ایمانی پر اتر آئی۔ میں نے قاسم سے تعلق ختم نہیں کیا۔ عالمگیر صاحب نے مجھ سے کبھی جواب طلبی نہیں کی کہ میں کہاں جاتی ہوں کہاں نہیں، اور جلدی وارث ہو گیا۔ وہ مسکرائیں۔ وہ بہت اچھا لگتا تھا مجھے، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں وارث کے پیچھے اتنی دیوانی ہوئی کہ قاسم کو بھولنے لگی جبکہ وہ بہت غصہ کرتا تھا، مگر مجھے تو وارث کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا، وہ تھا ہی اتنا اچھا۔ وہ مسکرائیں پھر سے۔ پھر ایک دن وہ گھر آ گیا، میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے وہاں سے بھگانا چاہا تو عماد نے دیکھ لیا۔ وہ شروع سے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا مگر میں نے کبھی توجہ نہیں دی، اور اس کے بعد عماد نے مجھے زج کرنا شروع کر دیا اور وقت گزرتا رہا مجھے تنگ کرنا نہیں چھوڑتا تھا۔ جبکہ وارث بھی بڑا ہو رہا تھا اور قاسم الگ مجھ پر وزن ڈال رہا تھا، میں پھنس سی گئی تھی۔ اتنا ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے پیار نہیں کرتی تھی مگر میں وارث کی وجہ سے بند سی گئی تھی۔ ایک دن عماد نے میرا دوپٹہ کھینچا اور میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کی۔ میں گھبرا گئی جبکہ اس نے مجھے قاسم کے تانے دیا کہ وہ عالمگیر کو سب بتا دے گا۔ میں اس کی حرکت چھپا گئی جبکہ وہ شیر ہونے لگ گیا۔ عالمگیر صاحب نے کمپنی ایک دن میرے نام کر دی، جب گھر میں خبر پھیلی تو سب کو آگ لگ گئی کیونکہ کمپنی میں وہ سب اپنا حصہ چاہتے تھے۔ قاسم کا الگ دباؤ بڑھنے لگا، وہ مجھ سے کوئی درست جواب چاہتا تھا۔ دوسری طرف عماد نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پھر زبردستی کی اور میں نے عالمگیر صاحب کو بتا دیا تو وہ ہنس دیے۔ انہوں نے میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا جبکہ میں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ 5 سال کا وارث سے سب سن رہا تھا، میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا قاسم دبئی چلا گیا۔ میرا دل بیٹھ گیا، مجھے بہت رونا ہے اور اس دن وارث بھی میرے ساتھ رویا کیونکہ شاید وہ مجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میں غصے میں تھی، میں نے اسے جھٹک دیا، وہ مجھ سے لپٹ کر مزید رو دی اور میں بھی رو دی۔ وہ کیا جانتا تھا میں کس غم میں رو رہی ہوں۔ میں خاموش رہنے لگی۔ قاسم کا دکھ مجھے بے چین کر گیا۔ مار رہی جا پھر تو تیرے وگئی بغیرت عورت نہ صحیح ہو رہے نا جو اپنے ہسبینڈ کی نہیں ہو سکی
اور لانتی عورت جیڑی اولاد دی نہیں بن سکی تو پھر اولاد صحیح سے لیل کر رہی نا ہٹلی صرف کر دی سی تو. اور کچھ ہی دن بعد عماد میرے کمرے میں گھس گیا. میں غصے سے بولنے لگی مگر اس نے مجھے پکڑ لیا. وہ میرے کان میں قاسم کے متعلق بکواس کر رہا تھا جبکہ مجھے عالمگیر کو بتانے کی دھمکیاں بھی دینے لگا. ایک طرف سے تو مجھے آسرا ختم ہو گیا تھا. اب وہ میرے گھر میں خود پہلے بار بات کرنا چاہتی تھی, اب وہ کر رہا تھا. میں نے روک کر اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو, اور اس نے سکون سے مجھے یہاں سے نکل جانے کا کہا. مجھے نہیں معلوم تھا وارث نے کیا سنا کیا نہیں, مگر اس نے مجھے عماد کی باہوں میں ضرور دیکھا. یہ سب میری غلطی, میری خطا تھی. میں قاسم عالمگیر کو بتانے کے خوف میں اس کو خود سے دور نہیں کر پائی, جبکہ اس کے بعد وارث مجھ سے دور رہنے لگا. وہ جو مجھ سے ایک لمحے بھی دور کہیں نہیں جاتا تھا, وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا, کمرے میں بند رہتا تھا. لیکن اس بات کا اندازہ مجھے بہت دیر سے ہوا کہ مجھے عماد کے ساتھ دیکھ چکا ہے. عماد نے جیسے مجھ پر زندگی تنگ کر دی, اور اس کے ساتھ ساتھ عالمگیر اور وارث کے جاتے سب گھر والوں نے. عالمگیر 3 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تھے تو عماد پھر میرے کمرے میں آدم کا. وہ تبھی آتا تھا جب عالمگیر صاحب چلے جاتے تھے. میں نے اس کی منت کی مگر اس نے مجھے پھر وہی دھمکیاں دینا شروع کر دی. کچھ تصویریں بھی دکھائیں جو کہ میں اسی گھر میں کھڑی قاسم سے بات کر رہی تھی. میں سخت پریشان ہوتی کیونکہ عالمگیر صاحب کو معلوم ہوتا تو میرے ساتھ کیا کرتے. اس گھر سے جلد از جلد اپنا بوریا بستر بند کر نکلو اور یہ کمپنی میرے نام کرو. عماد نے پھر وہی رٹ لگا لی. میں نے اس کے بعد چند دن اپنی زور زبردستی وہاں گزارے, جبکہ عماد نے کوئی ٹھان لی مجھے نکالنے کی. اپنی کمپنی وارث کے نام کر دی. میں نے وہ چھوٹا تھا مگر میں نے ابھی بھی وراثت کر دی. میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی وہ میرے ساتھ کیا کیا کرنا چاہتا تھا. اپنی عزت کو بچانے کی خاطر, وارث کی خاطر, اور کہیں کہ عالمگیر صاحب کے خوف سے میں ایک دن اس گھر سے بھاگ گئی. اس دن وارث بہت دنوں بعد مجھ سے پوچھ رہا تھا. میرا دل کٹا, جی کیا اسے سینے سے پھینچ لوں, مگر چور تو اصل میرے اندر تھا. اگر نہ ہوتا تو میں ڈرتی نہ, اور میں اس بچے کی پکار کو رد کرتی بھاگ گئی میں. یہ میرا کیا دھر ہے, اس کی انتہائی نفرت میرے ساتھ بجائے. وہ سمجھتا ہے اس کی ماں گندی ہے. ہاں تو ہے, معلوم ہے مجھے عماد نے اسے بتا دیا ہوگا قاسم کا, اور وہ مجھ سے بے حد نفرت کرتے. میری وجہ سے اپنا گھر برباد مت کرو. انہوں نے اس کو دیکھا جو بے دم سے ان کے پاس سے اٹھ گئی. اس قابل ہی نہیں ہے عورت کہ اندھی والا تو ایڈا سفر کیتا جاوے. حیا بھی بہت ہی اچھی بنندی بیماری پہ گئی ہے یانو. عماد سے جہاں نفرت ہوئی تھی وہیں ان کے لیے اس کے دل میں تمام جذبات رفع ہو گئے تھے. ساری رات کمرے میں بس اپنی سوچوں میں مگر نہیں, اس کے کانوں میں وارث کے الفاظوں کا شور سا برپا تھا. بھرے مجمع میں اس کو بے عزت کر چکا تھا. رات رفتہ رفتہ گزری تھی, وہ نہیں آیا بالکل پہلے کی طرح جب وہ اس کا انتظار کرتی تھی, مگر آج وہ اس کا انتظار نہیں کر رہی تھی. وہ اس سے محبت کرتی تھی, اسے مکمل دیکھنا چاہتی تھی, مگر یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. حیا نے وقت دیکھا 3 بج رہے تھے. اس نے اٹھ کر وضو کیا اور رب کے حضور بیٹھ کے وہ بری طرح سے سک اٹھی. وارث کے الفاظ اس کا دل کاٹ رہے تھے. اچانک دروازہ بچا. وہ جانتی تھی اس کے کان کیا سننے والے ہیں. باہر پڑا ہے تمہارا شرابی, اٹھاؤ جا کر اسے. تائی کی آواز پر وہ جائے نماز سے بالکل پہلے روز کی طرح بھاگی. سفید دوپٹے کے حالے میں تائی نے اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھا اور تنزیہ مسکرائی. اتنی ڈھٹائی تو میں نے کہیں نہیں دیکھی. ایک ٹکے کی عزت نہیں, پھر بھی یہیں بیٹھی ہے بے شرم. وہ طنز کرنا نہیں بھولی. حیا جواب دیے بغیر دہلیز کی جانب دوڑی اور وارث کا چہرہ تھام لیا. وارث, وہ اس کو سینے میں سمو لینا چاہتی تھی, مگر وارث اس کا لمس اس کی خوشبو پاتے سے جھٹک گیا. دور رہو نیچ عورت. وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا. حیا نے اس کو سہارا دیا. میں نے کہا دور رہو. سمجھتی کیا ہو خود کو تم. نفرت ہے مجھے تم سے, تمہارے اس وجود سے. وہ اسے دھکا دیتا بولا. تمہارے ساتھ تو میں وہ کروں گا کہ حیا کہ اگلی بار سر بھی نہیں اٹھا پاؤ گی. اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر پیچھے دھکیلتا وہ بولا, اور کمرے کی جانب چلا گیا. تائی کی طنزیہ ہنسی سنائی دی. وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہو لی. کمرے میں داخل ہوئی. وہ بستر پر اوندھا پڑا تھا. اس نے اس کے جوتے اتار کر اس کو ٹھیک کر کے لٹایا. اسے لگ رہا تھا کچھ بہت برا ہونے والا ہے. وہ چاہتی تھی وارث اسے سمیٹ لے, مگر وارث اس کی سوچ کے مطابق کبھی نہیں رہا تھا. وہ اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی, جبکہ وارث نے کروٹ لے کر اس کو باہوں میں بھر لیا. اگلی رات بھی اس نے یوں ہی جاگ کر گزار دی. اگلی صبح دروازے پر شور کے باعث اس کی آنکھ کھلی. اس نے رمضان شاہ اور وسطان شاہ کے چیخنے کی آوازیں آرتی بڑھ بڑھا کر اٹھی. وارث کی طرف دیکھا, واش روم سے نکلا اور حیا پر نفرت بھری نظر ڈال کر نظر پھیر لی. دروازہ ایک بار بجا. حیا نے اپنا حلیہ درست کیا, دروازہ کھولا. پورا گھر دروازے پر کھڑا تھا. رمضان شاہ نے اس کے منہ پر پیپر دے کر مارے. حیا حیران ہوئی. وارث کی طرف دیکھا جو لا تعلق سب بال بنا رہا تھا. بیچ دی اس نے کمپنی, یہ گھر, یہ سب کچھ بیچ دیا اس نے. رمضان شاہ بے حد جلال میں تھے. حیا کا رنگ فک ہوا. نہیں. وہ بڑبڑائی اور جھک کر جلدی سے پیپرز دیکھنے لگی. نہیں, وہ اس سے اس حد تک نفرت نہیں کر سکتا. وہ اس طرح سے بدلہ نہیں لے سکتا. وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس کا دل چیخنے لگا, مگر کاغذات تو کچھ اور بتا رہے تھے. اس نے وارث کی جانب دیکھا. سب کی طرف دیکھ کر وہ مسکرایا. اپس, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ کے. جس کی جو اوقات تھی وہ وہیں رہ گئے. اس نے حیا کی جانب نہ خود سے دیکھا. وہ یہ نفرت سہن نہیں کر پائی. اپنے دن رات اس نے اس کمپنی کو دیے تھے. کتنا سمیٹنا چاہا اس نے وارث کو. آج اس نے اسے بکھیر دیا. حیا کی آنکھیں سرخ ہو گئی. بس یہ تھا جس پر تم اچھل رہی تھی, بار بار اپنی حیثیت کا اندازہ دلا رہی تھی. میرا باپ بھی عجیب آدمی تھا. ایک ٹکے کی عورت اس نے پالی اور ایک ٹکے کی عورت مجھے دے گیا. مگر بھاؤ تو بہت بڑھ گئے تھے تمہارے. تم یہ سمجھ رہی تھی کہ تم اپنے اختیار پر وارث کو چلاؤ گے. تو بھولو مت, وارث یہ ہے, وہ خود برباد ہو سکتا ہے, تمہیں بھی کر سکتا ہے. سمجھی حیا.
میرے خلاف جانے کا انجام میری 2 لمحے کی قربت کو محبت سمجھنے والی بے وقوف ترین لڑکی ہو تم، وہ تنزیہ ہنسا۔ ویسے ساری عمر تم اس بات پر پچھتاؤ گی، اس نے کہا۔ حیا جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ اس نے باقی سب کی طرف دیکھا اور شانے اچکائے۔ گھر کاروبار سب بک گیا، اب میری شکل نہ دیکھو، سب اپنے اپنے ٹھکانے پر نکل جاؤ، اس نے کہا اور ملے سے مسکراتے ان پیپرز پر جوتے رکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بڑی ویسے کوئی کمینگی والی حرکت کی تھی، بغیرتی والی۔ اگر محبت اس طرح ذلیل کرتی ہے تو ہار دی اس نے محبت۔ ایک عورت کو اس گھر نے پہلے نکلنے پر مجبور کیا اور آج ایک اور عورت مجبور تھی۔ وارث سے محبت کا اندازہ تو اسے خود بھی نہیں تھا، ہر موڑ پر اپنی ہی محبت کے ہاتھوں ذلیل ہوئی تھی اور آج اس کے لفظ کے وہ ٹکے کی عورت تھی۔ اس سے برداشت نہ ہو رہے تھے، مسلسل ہوتی اپنا سامان بند کری تھی کہ دروازہ بجا اور دھاڑ سے کھول کے کوئی اندر آئے۔ اف، کیا کلائمیکس ہے تمہاری کہانی کا، عماد نے تالی بجائی۔ شوہر نے سب بیچ دیا جبکہ حیا بی بی خالی ہاتھ رہ گئی۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا ڈیل کر لو، فائدے میں رہوگے، اب دیکھو جا رہی ہو نا ذلیل ہو کر۔ وہ اس کے نزدیک آیا، حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ یہاں کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ عماد اس کو دیکھ کر ہنستا رہا۔ جاتے جاتے کچھ دے جاؤ ظالم کہ یہ مچلتا دل قرار میں آ جائے، اس نے دل پر ہاتھ پھیر کر لوفرانہ انداز میں اس کا ہاتھ پکڑا اور حیا نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تمہارے لیے میرے پاس یہی ہے، اس نے کہا اور جاننے لگی کہ ماہم کو دروازے پر پایا۔ ایک نظر مڑ کر عماد کو دیکھا جو منہ کھولے ماہم کو دیکھ رہا تھا اور باہر نکل گئی۔ ہر کسی کا وقت زندگی بھر نہیں رہتا۔ کتنے مان، کتنی محبتیں سموئے ہوئے اس گھر میں داخل ہوئی تھی اور کیا لے کر جا رہی تھی، ذلت، تذلیل۔ اس کی آنکھ سے ایک پل کو آنسو نہیں رکا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی جبکہ وارث کی والدہ اس کے پیچھے لپکی تھی، مگر وہ جا چکی تھی ہمیشہ کے لیے سب سے دور۔ چنگا کتا ادھر بغیر تم چھوڑ کے چلی گئی۔ وارث، شراب پینے سے اگر تمہارے مسئلے حل ہو رہے تو لو، یہ 4 بوتلیں ختم کر کے اور 2 اور پی لو۔ اور ہم نے چڑھ کر اس کی جانب بوتلیں کر دی۔ میں نے تمہارے جیسا کم عقل آدمی نہیں دیکھا آج تک، اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا جس کی نشے کی زیادتی سے آنکھ بھی بمشکل کھل رہی تھی۔ وارث بنا جواب دیا اب سگریٹ پی رہا تھا جبکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ہم اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سگریٹ سیدھا لبوں میں دبا کر وہ کش بھرنے لگا اور ہم سے مزید برداشت نہیں ہوا، اپنی جگہ سے اٹھا اس کے منہ سے سگریٹ کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اب دماغ کھلا، یہ 2-3 اور کھائے گا، وہ اس کو جھنجھوڑتا بولا جبکہ وارث نے سرخ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے بھائی، تو برباد کر چکا خود کو، نہ تیرے ہاتھ میں بیوی اور نہ دھن۔ اور ہم نے کہا جبکہ وارث کی سرخ آنکھوں میں مزید سرخی پھیل گئی۔ یاد آ رہی ہے اس کی، وہ مدھم آواز میں بولا جبکہ ہم نے گہرا سانس بھرا۔ وہ جا چکی ہے، اس نے گویا اطلاع دی۔ کہاں جائے گی، یہیں کہیں ہوگی، وارث نے دوسرا کش بھرا۔ تو اتنا ذلیل کیوں ہے، تیرے نزدیک کسی کی کوئی اوقات نہیں، قصور جو بھی ہے تیری ماں کا ہے، حیا کا نہیں۔ اور ہم نے کہا، اس نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے نفرت ہے اس عورت سے جس نے مجھے جنم دیا، پھر اس نے وہ کیوں کیا جس سے مجھے نفرت ہے، جبکہ وہ جانتی تھی، مگر پھر بھی جان بوجھ کر اس نے وہ سب کیا، کیوں؟ وارث اچانک اسے دھکا دیتا چیخا۔ بہت اتراری تھی، شکل دیکھنے والی تھی اس کی، وہ تنزیہ ہنسا، اس کی ناک کی پھنکار میں غصہ نفرت بھری تھی۔ تو یاد کس خوشی میں کر رہا ہے، اور ہم نے تیوری چڑھائی۔ وارث نے گھور کر دیکھا، وہ مجھے چھوڑ کر گئی ہے۔ وارث شاہ کو برانڈ ہے وارث، وہ سمجھتی کیا مجھے بیویوں کی کمی ہے، یہ پیسے کی، اب بھی میرے پاس اتنا ہے کہ میری نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں، وہ فخر سے بولتا کھڑا ہو کر بے چینی سے ادھر ادھر چلنے لگا۔ بغیرت انسان، تو محبت کرتا ہے اس سے، اور ہم نے اس کی عجب بے چینی بھانپتے ہوئے سے بتایا۔ میں اس سے؟ وارث نے آنکھیں کھول کر ارہم کو دیکھا۔ ہاں تو اس سے، اور ہم نے کہا ناممکن، وارث نے تردید کی۔ چلو کب تک بول سکتے ہو خود سے جھوٹ، وہ بولا تو وارث نے گلاس اٹھا کر ارہم کے پیچھے دیوار پر دے مارا۔ دوست بن، دشمن نہ بن، وہ چلائے۔ نشے میں تو ہے، میں نہیں، اس لڑکی نے تیرے لیے بہت کچھ کیا وارث، اور فائز کے فون پر تیرے چہرے کے رنگ اٹھتے میں نے دیکھے، تو جھٹلا نہیں سکتا۔ غصہ ماں پر تھا، اس پر نکالتا نا، اس پر نہیں جو تیرے لیے خود کو بیچ کر بھی تیری خوشیاں خرید لے۔ اور ہم نے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھنے لائق تھا۔ 2 چنڈا میرے والوں بھی مارے تھے، منہ تے بغیرت، جانتا ہے سالے تیرے سے جلن ہوتی تھی کچھ مجھے۔ وارث نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے لگتا تھا تو بہت خوش قسمت ہے، جتنا تیرے منہ سے اس کے بارے میں سنا تو مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس بھی ایسا شخص ہو جس کی وفا کے قصے میں تجھے سناؤں۔ کیا کمی ہے ہمارے اندر؟ فقط وفا کی، کہ کسی نے ہمارے جیسوں کے ساتھ وفا نہیں کی۔ تجھے بہت مل تو جائیں گی مگر وہ سب نہ ہمیں وفا دے سکتی اور نہ وہ حیا ہو سکتی ہے۔ تو نے خود کو خود برباد کر لیا۔ ارہم کی بات پر وارث کی آنکھوں میں حیا کا عکسہ اترا۔ بہرحال جا رہا ہوں میں، یہ دوسرا جھٹکا تھا وارث پر۔ کیا کہاں، اس نے ارہم کی جانب دیکھا جبکہ اس کا نشہ فق سے اڑ گیا۔ امریکہ، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ وارث بے چین ہوا۔ کچھ ٹائم کے لیے جا رہا ہوں، ڈیڈ نے موم کو ڈیورس دے دیا، وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور موم دوسری، وہ دونوں مجھے بلا رہے ہیں، اس نے تفصیلی بتایا۔ یار کیا ضرورت ہے جانے کی، وارث کو لگا جیسے وہ دھوپ میں کھڑا ہو گیا۔ ضروری ہے جانا، ارہم کو اس کی آنکھوں کی تکلیف پر افسوس ہو رہا تھا۔ وارث یوں ہی اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ جا دفعہ ہو جا کے خسمان کھا۔ صبح کا سورج اس دہلیز پر اترتے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لب پہ آواز پھڑ پھڑائے، حیا، اسے صرف اپنے کانوں میں اپنی آواز سنائی دی۔ آج اسے نشے کی حالت میں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، وہ یوں ہی پڑا تھا۔ وارث، ایک نرم سی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو پہچان کے اس کا دل کے اپنا گلا دبا دیا، اس عورت کا کیا مصیبت ہے، وہ دھاڑا۔
سب جا چکے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ چلایا اور اپنے پاؤں پر وزن دیتا وہ اٹھا، جبکہ اچانک قدم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے وہ انہیں پکڑتی کہ اس نے خود ہی دیوار کا سہارا لیا۔ کہاں ہے حیا؟ وہ اندر آئے۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں برس اٹھی تھی۔ حیا؟ وہ اپنے کمرے کی جانب دیکھتا بولا۔ حیا کہاں ہو یار؟ وہ چیخا۔ وارث؟ انہوں نے سسکی لی۔ حیا پلیز واپس آ جاؤ، ان کا ہاتھ جھٹکتا وہ ضدی لہجے میں بولا۔ وہ جا چکی ہے، شاید اپنی امی کے گھر ہو، وہاں چلے جاؤ، لے آؤ اسے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ زبردستی پکڑا، ان کا دل پھٹ رہا تھا بیٹے کی حالت دیکھ کر۔ وارث زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور ان کی جانب اپنی آنکھوں سے نکلنے والے سیلاب روکتا انہیں دیکھنے لگا۔ ایک عورت نے مجھے برباد کر دیا، وہ مدھم آواز میں بولا۔ وارث مجھے معاف، اس نے نفرت سے ہاتھ چھٹک دیا۔ نفرت ہے مجھے، نفرت تم سے، تو مجھے اتنی نفرت ہے کہ اس نفرت کی بھیٹ میں نے حیا کو چڑھا دیا۔ وہ میری تھی مگر میں نے سمجھا نہیں۔ وہ سسک اٹھا اور نفرت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ جو جوان بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر ان کی حالت دیکھنے لائق تھی، جبکہ وارث نے گاڑی کی چابی اپنی جیب میں ٹٹولی اور نکال کر وہ باہر کی جانب دوڑا۔ بغارت فقط ایک دن، صرف ایک دن حیا کے بغیر وہ نہیں رہ پایا تھا۔ تیز ڈرائیو کر کے وہ حیا کے گھر پہنچا۔ لال سرخ آنکھوں سے اس نے تیزی سے دروازہ بجایا، جبکہ ابو نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ وارث بیٹا؟ اس کی حالت پر وہ حیران رہ گیا۔ حیا یہاں ہے نا؟ اس سے کہیں میں معافی مانگ رہا ہوں، وہ میرے پاس آ جائے۔ اس سے کہیں دیکھیں میں نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ، مگر دیکھیں میں مر رہا ہوں، آپ دیکھیں اس سے کہیں پلیز وہ باہر ہے۔ وہ بے بسی سے بول رہا تھا۔ کہاں ہے حیا؟ انہوں نے پریشانی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ وارث حیا یہاں نہیں ہے۔ ابو کے ساتھ ساتھ اب وارث کے قدموں تلے زمین نکلی۔ وہ چند پل ساکت رہ گیا، دماغ کو لاکھ چھٹکنا چاہا مگر نہیں، اسے لگا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے۔ ہاں بنا کچھ کھائے پیے وہ صرف شراب پی رہا تھا۔ اس نے دروازہ تھاما اور دماغ چھٹکتا وہ گاڑی میں بیٹھا۔ وہ بول رہے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ رہے تھے، جھنجھوڑ رہے تھے، مگر وارث کے کانوں میں ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلائی۔ کچھ دیر چلانے کے بعد جب مکمل اندھیرا چھایا تو اس نے اسٹیئرنگ چھوڑ کر سر تھاما اور گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر درخت پر جا لگی۔ حیا؟ بس یہ آخری لفظ تھا۔ جو خسمان کھا جا کے تیرے وغیرہ بغیر تا نہ لہی خوشی ہوندا۔ 3 سال بعد زین شاہ؟ اس نے بیٹے کو دوڑتے دیکھ کر پکارا۔ رک جائیں بس، میں تھک گئی۔ وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ مام لوزر، اس نے منہ بنایا۔ او، حیا نے ہونٹ نکالا تو وہ کھلکھلا دیا۔ حیا مسکرائی۔ آپ اتنے تیز بچے ہیں کہ میں آپ کو اسکول میں لگاؤں گی بس۔ حیا اس کے پیچھے جاتی چپکے سے اس سے پکڑتی بولی، جبکہ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ دور سے اویس نے دونوں کو دیکھا اور مسکرایا۔ نہیں ابھی شاہ صاحب کا وقت نہیں ہے اسکول جانے کا، اگر مما جانا چاہتی ہو تو جائیں۔ اویس نے اس کی گود سے لیتے ہوئے کہا، جبکہ حیا نے مسکرا کر دیکھا۔ تم آفس نہیں آئی آج؟ تو میں نے سوچا میں آ جاؤں۔ اویس نے اس کی جانب دیکھا۔ آج زین کو صبح کچھ فیور تھا اس لیے سوری میں نہیں آ سکی۔ حیا کچھ شرمندہ سی بولی۔ او ہو، میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا، بس مجھے فکر تھی تم دونوں کی۔ 1000 بار کہا تم میرے گھر چلو، ماما بھی تمہیں اور زین کو مس کرتی ہیں۔ اویس نے کہا تو مسکرا دی۔ آج جو چائے بناتی ہوں، اس نے کہا اور اندر چل دی، جبکہ اویس زین سے بولتا ہوا اندر آ رہا تھا اور زین پٹاپٹ اس کی باتوں کے جواب دے رہا تھا۔ حیا اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچھا حیا دا کاکا بھی آ گیا تے کاکے دا لان دی قسم دا ابا جی کتنے؟ اگر وہ اس کے باپ سے محبت کرتی تھی تو اس کے بیٹے سے عشق کرتی تھی۔ اس نے زین کی جانب دیکھ کر سوچا اور اویس کے لیے چائے بنا کر وہ لے آئی۔ آنٹی کا میرے پاس فون آیا تھا، تم نے رمشا سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ حیا نے اس کی جانب دیکھا۔ حیا میں اویس نے پھر سے تمہید باندھی۔ اویس آج کل یا آنے والے 3 سال یا صدیاں میں بھی کبھی بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم میرے دوست ہو، میرے محسن ہو، مجھے تم نے سہارا دیا، میں مشکور ہوں تمہاری، مگر میں اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مگر میں اس کو بیٹا سمجھتا ہوں، تم ایسی بات کیوں سوچتی ہو؟ سمجھتے ہو وہ تمہارا ہے نہیں بیٹا۔ حیا نے فوراً جواب دیا۔ اویس چپ ہو گیا۔ تم آج بھی وارث کو نہیں بھولی؟ اویس نے چڑھ کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں شاید، وہ میری رگوں میں خون کے مارے دوڑتے ہیں، وہ ہر پل میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں زین کی صورت، مگر یہ بھی طے ہے کہ مجھے نہ ان کے ساتھ رہنا ہے اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ، مجھے میرا بیٹا کافی ہے اویس، اور تمہارے لیے رمشا بہترین ہے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ اویس اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ میں آؤں گی کل اور تمہاری منگنی کی تیاریاں کریں گے ہم، بس طے یہ، اس نے فیصلہ کیا۔ مگر میں رمشا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اویس کی آنکھوں میں رمشا آئی۔ ہاں تمہاری مرضی، مان لی میں نے۔ حیا نے گھورا اور زین کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے پھولے گالوں پر کس کی۔ زین میری جان، کیا کھائے گا میرا بیبی؟ اس نے زین سے بات کی، جبکہ زین نے حیا کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ دیے جن پر اس کی رال لگی ہوئی تھی۔ حیا کا دل جیسے جوش سے بھر گیا۔ میرا بچہ، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اولاد سے ماں جتنی محبت کرتی ہے، بدلے میں من جانے میں اظہار کر جائے تو کتنا نہیں اس ماں کا دل خوش ہوتا، اور یہی آج حیا کے ساتھ ہوا تھا۔ اویس خاموشی سے اٹھ گیا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہو گئے تھے۔ اویس کل میں آؤں گی، حیا نے کہا، جبکہ وہ پاؤں پٹک کر نکل گیا اور حیا مسکرا دی۔ او جا بھائی، تو کیوں ساری زندگی رنڈوا رہنا ہے تو نے کوارا وہی تے جا کے کرالا پیا، انہیں نہیں کرانا تیرے نال۔
سر ہماری کمپنی لاس میں جا رہی ہے، جتنے ہمیں آرڈرز ملے تھے سب نے واپس لے لیے۔ چیئر پر چھولتے ہوئے اس نے خاموشی سے مینیجر کی بات سنی۔ نہیں تو تجھے میں نے یہاں فالتو میں رکھا ہے، تیرے پاس دماغ نہیں ہے؟ وہ بھڑک کر بولا۔ سر وہ آخری کلائنٹ آپ سے میٹنگ کرنا چاہتی تھی مگر آپ چلے گئے تو اسی لیے، مینیجر نے گویا سے یاد دلایا۔ لڑکی تھی؟ اس نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ جی سر، مینیجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس، اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا، یہ لڑکیاں ہوتی بد دماغ، فالتو ذہن ہے۔ وہ چڑھ کر بولا۔ تم نے شادی کی؟ اس نے مینیجر کو گھور کر دیکھا۔ اوئے ہوئے، مینیجر کا کی قصور ہے؟ جی نہیں سر، ابھی نہیں۔ مینیجر نے نفی کی تو اس نے اٹھ کر اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ یا تو کتنا دکھی۔ گڈ، بہت خوب، شادی کر کے پھنسنے سے بہتر ہے بھائی تو کنویں میں چھلانگ لگا لے۔ سر جھٹک کر بولتا مینیجر کو حیران کر گیا۔ سر اب؟ مینیجر نے پوچھا۔ کیا اب؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سر مارکیٹ کا پیسہ رکا ہوا ہے، جب تک ہمارے پروڈکٹس جا کر ریکوری نہیں ہوگی تب تک ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ مینیجر نے تحمل سے گویا دانت پھینچ کر اس کو سمجھانا چاہا۔ جس نے پہلے کبھی یہ کام کیا ہو تو اس اتار چڑھاؤ کو سمجھے۔ اب کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ سر آپ اس لڑکی سے ملنے، شاید ہمارا کام بن جائے۔ ایک بار ہمیں وہ آرڈر مل گیا تو سمجھے ہماری کشتی کچھ اس دلدل سے نکلے گی۔ مینیجر نے اسے کہا تو وہ گھور کر رہ گیا۔ یار مجھ سے نہیں ہو رہی ہے مغز ماری، حد ہے ویسے، لوگ نہایت بے مروت اور احسان فراموش ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اس نے حیا کو سوچا جبکہ زمین نے سوال کیا۔ تم نے کون سا احسان کیا مروت دکھائی؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ ویسے وارث صاحب بغیرتی دی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بلاؤ اس کو، اس نے شاہانہ انداز میں کہا۔ سر آپ کو خود جانا پڑے گا، وہ یہاں نہیں آئیں گی، کام ہمارا ہے سر، آرڈر ہمیں چاہیے۔ مینیجر کے گویا صاحب کھنچ کے تھے۔ ذہنی ٹینشن ہے، دماغ کا پاڑا کوئی سوکھا کام ہے۔ یہ آدمی 2 سالوں سے اسے صرف پکا رہا تھا۔ وارث نے اس کی جانب دیکھا اور اٹھ گیا۔ بہت شکریہ سر۔ مینیجر ایک دم خوش ہوا، جبکہ وہ اس کی خوشی کو گھاس ڈالے بنا وہاں سے اٹھا اور باہر نکلا تو تقریباً آفس اس کے کیبن کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے باہر نکلتے سب ایک دم پیچھے ہٹے۔ وارث نے سب کو گھور کر دیکھا۔ مینیجر کی مسکراہٹے نے گرین سگنل دے گی تو وہ سب خوشی سے تمتماتے چہروں سے وارث کو تکنے لگے۔ کل جاؤں گا، اس نے کہا اور سب کے چہرے پر اوس پھینک کر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکل گیا۔ یار مجھے حیرت ہوتی ہے سر پر، ایک کولیگ بولی۔ مجھے حیرت نہیں ہوتی، وہ روز آفس آتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب حیا میم ہوتی تھی تب تو بس 1 منٹ کو آتے تھے، فوراً آفس میں گھس جاتے تھے اور ان سے کروڑوں میں چیک بنوا کر باہر۔ بس ان کا اس کمپنی سے اتنا ہی تعلق تھا۔ یہ کوئی ایک پرانا کولیگ تھا، حالانکہ وارث اپنی جان میں سب پرانوں کو نکال کر نئے بھرتی کر چکا تھا۔ سب اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگے۔ حیا میم کون ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر پوچھا۔ ان کی بیوی یار، انہوں نے چند ماہ میں کمپنی کو بہت اوپر چڑھا دیا تھا۔ اگر یہاں ہوتی تو ہم سب کو یوں کام تلاش نہ کرنا پڑتا، کام خود ہی چل کر ہمارے پاس آتا، وہ بولا۔ تو اب وہ کہاں ہے؟ کسی نے پوچھا۔ معلوم نہیں، 1 سال کمپنی بن رہی اور سال بعد ہمارے وارث صاحب نے قدم رکھا تو تم سب کو بھرتی کر دیا، مگر مجھ پر شاید ان کی توجہ نہیں گئی۔ اس نے شانے اچکائے۔ کافی لاپرواہ انسان ہے، ایک بڑی عمر کا آدمی بولا۔ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ مینیجر نے معصوم سی شکل بنائی تو سب ہنسے۔ مینیجر کی تو واقعی کمبختی آئی ہوئی۔ گھر کی دہلیز پر اکیلا بیٹھا وہ اندھیرے میں آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حیا کی یاد، اس کی آواز، اس کی آنکھیں، ان سب چیزوں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جو اندر سے کٹ چکا تھا اور اس پر ڈریسنگ بھی خود کی گئی تھی۔ اپنی دنیا میں مدہوش وہ حیا کے قدموں پر ہی تو چل رہا تھا، مگر جب سے وہ گئی تھی اس کا اپنے قدموں پر چلنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا جسے وہ مسلسل کرنے کی کوشش کرتا، مگر افسوس کہ وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ شراب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ پیتا تھا، اس کے لیے پیسے کا ہونا بہت ضروری تھا، جو کہ فی الحال وہ 1 روپیہ گھر اور کمپنی پر لگا چکا تھا، مگر شراب کے بغیر رہنا بھی بالکل حیا جیسا تھا۔ اس کا جسم مانگتا تھا، جس کی خواہش وہ خود کو تکلیف دے کر دبا دیتا تھا۔ ایک بار تم مل جاؤ، پھر میں کم از کم خود کو تکلیف دے کر خواہش نہیں دباؤں گا، تم نہیں تو پینے میں مزہ بھی نہیں آتا۔ یار کچھ نہیں سنبھل رہا مجھ سے، واپس آ جاؤ۔ اس نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھتے ہوئے گویا حیا کو مخاطب کیا اور پھر سے چاند کی جانب دیکھنے لگا۔ وارث بیٹا کھانا کھا لو، پیچھے سے آواز سن کر اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، مگر جواب کوئی نہیں دیا۔ وہ سب کو نکال چکا تھا، مگر نہ اس عورت سے بات کرنا چاہتا تو نہ اس کی طرف دیکھتا تھا، تبھی وہ یہیں تھی تو خیر دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ وارث کے نہ جواب دینے پر انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جسے اس نے جھٹکے سے پرے دھکیل دیا۔ کیا چاہتی ہو؟ چلا جاؤ یہاں سے، وہ چلایا تو ایک دم وہ پیچھے ہوئی۔ دور رہا کرو مجھ سے، آنکھیں نکال کر گراتا وہاں سے نکل گیا۔ مجھے معاف کر دو، انہوں نے مدھم آواز میں پکارا۔ وارث مسکرایا۔ معاف کر دوں؟ ٹھیک ہے معاف کیا، اب کیا؟ کون سا میری آنکھوں میں آپ کی عزت بن گئی ان لفظوں سے؟ یا میں بھول گیا سب کچھ، کسی اور کی باہوں میں اپنی ماں کو دیکھنا بھول گیا، یا پھر باپ کا انٹرسٹ سوائے پیسے کے کسی چیز میں بھی نہیں تھا، یہ بھول گیا، یا بھول جاؤں کہ 12-13 سال کی عمر میں کسی غیر نے مجھے شراب پینا سکھا دی، کیونکہ میری ماں بد کردار، باپ پیسے کا پجاری، تو مجھے کیوں پیدا کیا؟ رف عمل تھا میں، کوئی ایکسپیریمنٹ تھا میں کوئی؟ ایسے لوگوں کی اولادیں بھی اتنی برباد ہوتی ہیں، فکر نہ کریں میں خوشی سے برباد ہوا، اور آج کے بعد مجھے مخاطب مت کرنا، یہاں رہنا تو رہو ورنہ نکلو۔ ان کے آنسوں سے تر چہرے پر نظر ڈال کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ عورت ہی ڈیزرو کرتی ہے۔
بلکہ بغیرتا جڑی حیا نہ بغیرتیاں ماریاں وہ بھی یہی ڈیزرو کرتی سی ماں تیری۔ آنٹی آپ منگنی کی ڈیٹ فائنل کریں، حیا نے زین کو سنبھالتے ہوئے پوچھا جو اس کے ہاتھ سے نکلنے کو بے تاب تھا۔ اس کو مجھے دو، اور کیوں تم میرے پیچھے لگی ہو بھائی؟ اویس نے زین کو لیتے ہوئے پوچھا، اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی جو کہ جلدی جلدی کھانے لگا۔ کیوں تمہارے سینگ ہو گئے جو تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے زین اویس کو گھورا جبکہ آنٹی نے بھی اس کی حمایت لی۔ بھائی جب مجھے کرنی نہیں تو کیا؟ اس نے کچن کے دروازے پہ کھڑی رمشا کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ اویس مطلب تم چاہتے نہیں ہو ماں بننے سے پہلے تمہاری اولاد کا منہ دیکھ لے؟ آنٹی جذباتی بلیک میلنگ پر ہوتی تو اویس نے سر تھام لیا۔ یہ ہمارا زین ہے تو صحیح، پھر کیا فکر ہے؟ اس نے زین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بھائی یہ تو میرا شیر ہے، مگر مجھے تمہارے بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ انہوں نے زین کو پیار کرتے ہوئے اس کو گھورا۔ آنٹی آپ اس کو سیدھا کر دیں، میں تو تیاریاں شروع کر رہی ہوں۔ حیا کچن کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ اس کی سوچ کے مطابق رمشا دروازے میں کھڑی نم آنکھوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ لڑکی رو مت، یہ سیدھا ہو جائے گا، حیا نے مسکرا کر کہا تو اس نے حیا کی جانب دیکھا۔ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، رمشا نے رندھی ہوئے آواز میں کہا۔ ایک لمحے کو حیا کا کافی بناتا ہاتھ رک گیا۔ مگر میں تو اپنے شوہر کو پسند بھی کرتی ہوں اور محبت بھی۔ اس نے مسکرا کر جان بوجھ کر یہ بات کی کہ کہیں وہ اس کے خلاف نہ کچھ سوچنے لگے۔ میں جانتی ہوں، مگر ان کا کیا؟ رمشا کی بات سن کے اس کے دل کو کچھ سکون سا ملا۔ کچھ نہیں ہوتا، اس کو قابو کرنا مشکل نہیں۔ اس کو پیار سے دیکھ کر وہ رمشا کو باہر لے آ گئی اور اویس نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ رمشا جھجک سی رہی تھی جبکہ حیا کا کام اس کو گھورنے کا تھا۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ زین صاحب اس سے زیادہ کھائیں پھر کھانسی چھوٹی چھوٹی سی ہوگی تو میں نے دوائی بھی نہیں دلانی۔ زین کو چک کر اس کے ہاتھ سے پیکٹس لیتی بولی۔ حیا بیٹا میں سوچ رہی ہوں نکاح کا فائنل کرتے ہیں، منگنی کا کیا؟ آنٹی کی بات پر جہاں اویس کی آنکھیں کھلی وہیں حیا مسکرا دی اور رمشا وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے جاتی ہوئی رمشا کو غصے سے دیکھا۔ ہاں یار ماں منگنی پھر ٹھیک ہے، اویس جلدی سے بولا۔ آنٹی نکاح فائنل کریں، حیا اس کی بے چینی سے محسوس ہوئی۔ حیا یار یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بے بسی سے بولا۔ چپ رہو تم، وہ دونوں گھور کر بولی تو وہ غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ تیری کوئی عزت نہیں، تو چلا جائے اتھوں۔ آئیے آئیے وارث، مسکرا کر علینا نے اسے ہاتھ ملایا۔ ارے یہ کیا، مینیجر بھی ساتھ ہے؟ کیوں آپ کو ہم سے ڈر لگ رہا تھا؟ وہ ہنسی جبکہ وارث نے گوگلز اتار کر صوفے پر پھینک کر شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ علینا مسکرا اٹھی۔ مسٹر ضیاء کیا آپ کچھ دیر ہمیں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ علینا نے مینیجر سے کہا تو وارث کی جانب دیکھنے لگا۔ وارث نے آنکھ سے اشارہ کیا تو سر ہلاتا چلا گیا۔ اس نے علینا کی جانب دیکھا جو بالکل اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وارث اسی کی طرف دیکھتا رہا۔ کیا قسمت ہے، برائی سے دور بھاگو، برائی خود چل کر تھال میں تیار ہو کر آ جاتی ہے۔ اس نے سوچا اور علینا کا ہاتھ ہٹایا جس کا بٹن چھیڑ رہی تھی۔ تمہارا سٹائل اتنا قاتل ہے کہ جب سے تمہیں دیکھا بس ٹھنڈی آہیں بھر رہی ہوں، وہ اس کو دیکھ کر بولی۔ وارث نے اکتا کر ارد گرد دیکھا۔ اکیلی رہتی ہو؟ اس نے بات بدلی تو علینا ہنس دی۔ بالکل اکیلی، وہ اس کے مزید نزدیک ہوئی۔ چپکنا بند کرو گی؟ وارث نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر پوچھا۔ علینا نے اس کو گھور کر دیکھا اور دور ہوئی۔ ایڈی بےزتی کرا کے بھی تمہیں چین نہیں آندا؟ کیا کیا آپ کی اس ڈوبی ہوئی کمپنی میں جو میں تمہیں کروڑوں کا کیا کیا تمہاری آپ کی اس ڈوبی ہوئی کمپنی نے جو میں تمہیں کروڑوں کا پروجیکٹ دوں؟ علینا نے فائل اٹھا کر پھینکی۔ وارث نے دانت پھینچ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمیز اور اوقات میں رہو، وارث کھڑا ہوتا بولا۔ شاید تمہیں کمپنی پیاری نہیں، مارکیٹ والے تمہاری کمپنی کو نوچ لیں گے، چلو اچھا ہوگا۔ علینا نے مسکرا کر اپنے ناخن پر پھونک ماری۔ وارث نے سانس کھینچا اور ایک ہاتھ سے علینا کو اوپر اٹھایا جبکہ وہ ادا سے اس کی باہوں میں قید ہوئی۔ پروجیکٹ میرا ہوا۔ اس نے سختی سے اس کی گردن کو جکڑا جبکہ علینا کسی حرکت کی منتظر آنکھیں بند کر گئی۔ ہاں ظالم، سب تمہارا، اس نے وارث کو کہا تو وارث مسکرایا۔ تھینک یو، اس کو صوفے پر چھٹک کر باہر کی جانب چلنے لگا۔ علینا نے گھورا۔ تم رات میرے ساتھ ڈنر پر چل رہے ہو تبھی تمہیں پیمنٹ بھیجوں گی۔ وارث نے ضد چو کر اس کو دیکھا جبکہ وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، چاروں ناچار مان کر وہ باہر نکل گئے جبکہ علینا خوشی سے جھومی۔ ڈنر تھا یا بوریت کا سامان؟ وارث علینا کی جانب دیکھنے کی بجائے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ چلو وارث ڈانس کرے، علینا نے کہا۔ تم اوور نہ ہو تو بہتر ہے، وارث نے غصے سے کہا۔ اب تمہیں پیسے چاہیے یا نہیں؟ علینا نے دکھتی رکھ دبائی جبکہ وارث کا دماغ گھوم گیا۔ بلا وجہ وہ اس کو کیش کرے گی۔ اب وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گھنٹے سے شراب کا گلاس یوں ہی پڑا تھا جسے وارث ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تھا، اسے اٹھا کر ایک سانس میں بھر گیا اور علینا کو کھینچ کر وہ بیچ میں لے آیا۔ کئی لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے جن میں دو حیران نم آنکھیں نگاہیں بھی تھیں۔ وارث نے علینا کے بالوں کو جکڑا۔ علینا نے تکلیف سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، مزہ نہیں آ رہا؟ اس کو تکلیف دیتا وہ مسکرا اور ابھی گھمائے تھا کہ ان بے شمار لوگوں میں سامنے حیا کو دیکھ کر اس کا دل و دماغ جسے وہیں رک گیا۔ لوگوں کی تالیوں کا شور گونج اٹھا جبکہ حیا کو وہاں سے جاتے دیکھ وارث نے علینا کو زمین پر پھینکا۔ وہ اس پر سے چھلانگ لگاتا باہر کو دوڑا۔ حیا، اس نے پکارا جبکہ حیا آگے جا چکی تھی۔ حیا رکو، اس نے پکارا۔ حیا گاڑی میں سوار ہو گئی۔ وارث اس کو دور جاتا دیکھنے لگا مگر گاڑی ڈرائیو کرتے شخص پر نگاہ جاتے اس کا بس نہیں چلا کہ اپنا گلا دبا لے۔ 3 سال میں ایک بار بھی مجھے اس کمینے کا خیال نہیں ہے، وہ خود پر چیخا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ وارث تم نے بہت غلط کیا، علینا کی آواز آئی تو وہ اسے گھورتا گاڑی میں سوار ہو گیا۔ شراب اور حیا بے وقت ملی تھی۔ ہر دفعہ ہو جا کے لانتی جا۔ کمپنی کا کانٹریکٹ تو اسے مل گیا مگر اس کی توجہ اس پر بالکل نہیں تھی۔ وہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ وہ تقریباً انتہائی درجے کا بے وقوف انسان ہے، اسے پہلے ہی خیال نہیں اور 3 سال اس نے حیا کے بغیر گزار لیا۔ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ تبھی مینیجر اندر داخل ہوا۔ سر یہ پروڈکٹس کی کوالٹی چیک کر لیں۔
اس نے اس کے سامنے بھی رکھا ہی تھا کہ وارث نے زور سے ٹیبل پر لات ماری. مسئلہ کیا تیرے ساتھ؟ ہر 2 منٹ بعد میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے. نہیں دیکھنی مجھے تیری شکل. نکل جائے یہاں سے اور جو کرنا کر لے, ورنہ تالا ڈلوا کر چابی مجھے دے دے, وہ گڑا کر بولا. مینیجر حیرت سے سر پھرے انسان کی بات سن کر باہر نکل گیا. وہ نرام ہے تو اندخالہ کوالٹی. جبکہ وارث نے اپنی چیئر کو بھی لات مار دی. اف اف اف. اس نے ٹیبل پر مکہ مارا. میری بیوی اور اویس کے پاس تصوری سے غصہ دلا رہا تھا, مگر وہ حیات تک کیسے جائے. اس نے سیل فون اٹھایا. ویسے کام وہ 1 منٹ میں نکلوا لیتا جب ارحم ہوتا تھا, اور اب اسے کمپنیوں سے بات کرنی پڑتی تھی. ہاں یاسر, نام دے رہا ہوں, اس بندے کا تھا پتہ نکلاؤ. اس نے کہا. ہفتہ دو. مقابل کا جواب سن کر وارث نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی. اتنے دنوں میں تو خود ڈھونڈ لوں گا میں, اس نے چیخ کر کہا اور فون بند کر دیا. حیا, اس کا تصور دماغ میں لا کر اس نے خیال میں ہی اپنے جنگلی بن کا اسے ثبوت دے دیا. وہ کہیں بھی ہوتی مگر اویس کے پاس نہ ہوتی. فی الحال بھی وہ خود غرض ہو رہا تھا. گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ آفس سے نکل گیا, جبکہ مینیجر نے اس کی پشت دیکھی. کچھ پیپرز پر اس کے سائن لینے تھے, مگر وہ انسان بالکل بھی اس کمپنی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا. تیز گاڑی دوڑاتے وہ گھر اپنے کمرے میں گھس گیا. ماں پر ایک نظر ڈالنے کی زحمت بھی نہیں کی, جبکہ یہ بھی نہیں دیکھا لاؤنج میں اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے. وہ کریڈٹ کارڈ اٹھا کر باہر نکلتا کہ فائز اس کے سامنے آ گیا. اس نے نخوت سے اس کی جانب دیکھا. راستہ کاٹنے سے پہلے سوچ لیتے کس کا کاٹا. اس نے سختی سے کہا. معلوم ہے ایک بے بس دیوانے کا, جو خود کو نہ بدلنے پر مجبور ہے, جو خود کے ساتھ خود ہی نہیں بھلائی کر سکتا, جو آج بھی اتنا ہی لاپرواہ ہے. فائز نے کہا تو وارث نے سرد سانس کھینچ کر تالی بجائی. نائس ڈیبیٹ, مجھے اچھی نہیں لگی, راستے سے ہٹو. اس نے اس کو چھٹکنا چاہا. عماد بھائی کو فالج ہو گیا, فائز نے کہا تو وہ جو بے حد عجلت میں تھا ایک دم رک گیا. فائز اسی کی جانب دیکھ رہا تھا, جبکہ وہ پلٹا تو شاید سالوں بعد اس نے اپنے پیچھے کھڑی اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا. مدھم سا مسکرایا. دکھ تو ہو رہا ہوگا. تن سے بھرا نشتر مسکراتا وہ ان کے کلیجے میں اتار کر, جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے حیرانگی سے بیٹے کو دیکھے گی. اس نے سر چھٹک کر فائز کی جانب دیکھا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. مجھے بالکل دکھ نہیں ہوا, تمیز سے کہہ کر وہ آگے بڑھا. تمیز نہ بدتیزی بھی کر کے. وارث بات سنو. فائز دوبارہ اس کے سامنے آ گیا, جبکہ اس نے گھورا. کیا چاہتا ہے؟ وہ اصلیت پر اترا. درخشی سے شادی کرو میں, تمہیں اور آنٹی کو انوائٹ کرنے آیا ہوں. تم میری شادی تک میں ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ. فائز نے نرمی سے کہا, جبکہ وہ آنکھیں اچکا کر ہنسا. پہلی بات یہ میری کچھ نہیں لگتی تو ان کے ساتھ مجھے ملانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات, میری سالی سے شادی. وہ رکا. ایک چھپاکا سوا اس نے فائز کی جانب دیکھا. حیا بھی آئے گی. اس کے دونوں شانوں سے تھام کر بے تابی سے پوچھنے لگا, جبکہ فائز حیران ہی ہو سکتا تھا. بے حس بے مروت ترین انسان, کسی کے پیچھے اتنا دیوانہ. حیرانگی کی بات ہی تھی. ہاں میں نے ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس جانتے وہ کہاں ہیں, تبھی وہ سکون میں. فائز کی بات سن کر اس کے دماغ کی مزید گرہیں کھلیں, اور آج اسے اندازہ ہو گیا وہ بے وقوفی کے تمام ریکارڈ توڑ چکا. اس نے سر پر ہاتھ مارا. اور ویس کے پاس ہے, مگر میں ویس کا ٹھکانہ نہیں جانتا. اس نے دانت پھینچ کر ویس کا نام لیا. فائز کی جانب دیکھا. مجھے معلوم ہے ویس کے گھر کا. فائز جلدی سے بولا, جبکہ وارث کا اس وقت بس نہیں چلا کہ فائز کا ماتھا ہی چوم لے. اوئے ہوئے, فائز بچ کے ذرا. اس نے مسکراتے لبوں پر ہاتھ پھیرا. وہ اپنی ماں کی جانب متوجہ نہیں تھا, مگر وہ اسے خوش دیکھ کر خوش تھی. اس کا مطلب وہ میرے سامنے تھی, میں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھ رہا. وارث بڑبڑایا. ہمیشہ سے تم جذباتی رہو اور دوسروں کی باتوں میں آ جانے والے. فائز نے لگے ہاتھ کہا تو اس نے فائز کی طرف دیکھا. زیادہ زبان نہیں چل پڑی, شادی کوئی بہت توپ چیز نہیں, تو بھی یوں ہی ذلیل ہوگا. اس نے آنکھیں نکال کر کہا. فائز لاپرواہی سے شانے اچکا گیا. اب تم شادی میں آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا, کیونکہ اب تو پکا یقین تھا کہ وہ ہر حال میں آئے گا. نہیں. اس کا دماغ اس وقت بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا, جبکہ فائز نے حیرت سے اس کو دیکھا. میں نہیں آ رہا. 2 ٹوک کہہ کر وہ سکون سے باہر نکل گیا, جبکہ فائز نے آنٹی کی طرف دیکھا, جو نفی میں سر ہلانے لگی. وہ کیا کرنے والا کسی کو نہیں پتا, مگر جب کر لے گا تو بچوں کی طرح پچھتانا اس کی عادت ہے. وہ بولی تو فائز کچھ دیر سے ان سے بات کر کے خود بھی چلا گیا. زین رک جاؤ, حیا چیخی, جبکہ وہ چھت پر بھاگ گیا. زین آپ کے پاؤں چل جائیں گے. وہ مسلسل بول رہی تھی, جبکہ زین کے پاؤں کو پہیے لگ گئے تھے. وہ بھاگتا جا رہا تھا. مم نو مم, وہ کھلکھلا رہا تھا, جبکہ حیا نے گھورا. کل رات وارث کو 3 سال بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو دل کو قرار آیا تھا, مگر کسی اور کی باہوں میں قید کی وہ تو پرسکون تھا. اسے کیا فکر تھی. ایک آس تھی اس سے ملنے سے قبل کہ شاید وہ اس کو ڈھونڈتا ہو, مگر وہ آس بھی دم توڑ گئی. کتنا دل ٹوٹتا ہے جب آس ٹوٹ جائے. بس دوسرا دن تھا, وہ ایسی ہو رہی تھی, جبکہ زین نے الگ اس کی ناک میں دم دیا ہوا تھا. ادھر آئیں, اب حد سے زیادہ تیز ہو چکے ہیں آپ. اس کو اٹھا کر اس کی کمر پر 2 ہاتھ رکھی, جبکہ وہ ٹھیٹ اب بھی مسکرایا تھا. مجھے لگتا ہے زین ڈھٹائی میں اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے آپ. اس نے صوفے پر پٹکتے ہوئے کہا, جبکہ ابھی وہ مڑی تھی کہ زین نے اس کا بچتا موبائل اپنے آگے کے 2 دانتوں میں چبا لیا. حیا ایک دم اس کے منہ سے کھینچ کر سر تھام گئی. میرے اللہ, وہ بے بس سی فون کی تڑکی ہوئی سکرین, اس کے 2 شرارتی نکلے دانت اور موبائل پر ابو کے نمبر کو دیکھ کر رہ گئی. جی ابو. سلام کے بعد وہ بولی نان سٹاپ رکے. وہ زین کی کارستانیوں کے بارے میں بتانے لگی, جبکہ پیچھے سے ویس بھی آ چکا تھا. زین چھٹ سے اس کی گود میں چڑھ گیا. تم نے بگاڑا اس کو, حیا غصے سے بولی. میڈم یہ جس کا سیمپل ہے وہ کوئی گھاٹی چیز نہیں تھا جو آپ مجھ پر الزام ڈال رہی ہیں. اویس نے زین کو نیچے اتارتے ہوئے کہا. بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. جدہ سیمپل ہے نا, وہ واقعی بڑی گندی شے سی.
ابو اور زین اویس دونوں ہنس دیے جبکہ حیا زین کے بھاگنے کی سپیڈ پر حیران تھی. اب یہ پودوں کی مٹی کھائے گا. حیا گویا رو دینے کو تھی. زین صاحب. اویس اس کو دیکھ کر مسکراتا زین کے پیچھے گیا تو حیا نے ابو کی بات پر توجہ دی. حیا بیٹا فائز شادی کے لیے کہہ رہا ہے. ابو نے کہا تو حیا خاموش ہوگی. اس نے واقعے کے بعد وہ درخشی سے بات نہیں کرتی تھی. جیسا آپ کو بہتر لگے ابو. حیا نے جواب دیا. بیٹا میری بڑی بیٹی نہیں ہوگی تو میں کیسے شادی کروں گا. انہوں نے کہا تو ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی. ابو آپ سب جانتے ہیں. حیا نے جواب دیا. وارث نہیں آئے گا. وہ اچانک ہی بولے جبکہ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا. حیا بہن کی شادی ہے. پہلے برادری میں عزت نہیں رہی. اب تم بھی نہیں ہوگی تو باتیں کتنی بنے گی. ابو کی بات پر اس نے سرد سانس کھینچی. میں کوشش کروں گی. اس نے مدھم آواز میں کہا تو ابو خاموش ہو گئے. خوش رہو مدھم لہجے میں کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا. کیا ہوا. اویس نے اس کی جانب دیکھا جو نم آنکھیں صاف کر کے اس کی گود میں زین کو لے کر کچن کی جانب چل دی جبکہ اویس بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا اور حیا مدھم لہجے میں سے سب بتا رہی تھی. 3 سالوں میں دونوں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے سب باتیں شیئر کرتے تھے. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی کس اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے. عامر شہزاد ویری نائس ناول. تھینک یو ویری مچ عامر شہزاد. آمنہ مرتضیٰ زبردست. تھینک یو آمنہ. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں. امبرین کاشف زبردست ناول ہے. تھینک یو امبرین. سی ایچ جٹ بہت اچھا ناول ہے یہ والا اور آپ کی وائس بھی بہت اچھی ہے. تھینک یو ویری مچ سی ایچ جٹ. آمنہ ملک فرسٹ ٹائم کمنٹنگ آن یور چینل. اے ونڈرفل ناول. تھینک یو ویری مچ آمنہ. مجھے بہت اچھا لگا آپ نے کمنٹ کیا. علی بیگ گڈ ناول اور غریب لڑکی والی لائن بڑی اچھی تھی. کیا جواب دیا حیا نے. تھینک یو ویری مچ علی بیگ. حیا نے واقعی ٹکا کے جواب دیا تھا. انیس بانو بہت ہی بہترین. اللہ آپ کو ہمیشہ صحت تندرستی عطا کرے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ انیس بانو. گلے ہنا وعلیکم السلام. ڈیئر آپ ہی کے اس ناول کے ایپیسوڈ زیادہ ہیں. نہیں ڈیئر یہ اسی ویک ختم ہو جائے گا. 4 قسطیں ہیں اس کی اور مے بی 5 4 سے 5 ہیں. ابھی یہ نہیں پتہ مجھے کہ 4 ہیں کہ ایگزیکٹ کے 5 ہیں. 4 سے 5 ایپیسوڈ ہیں اس کی. ابھی میں نے زندگی میں کبھی ناول نہیں پڑھے یا سنے بٹ جب سے آپ کی وائس میں سنے ہیں آئی لو یو سو مچ ڈیئر اپی. میں آپ کی سب ناول سنتی ہوں. تھینک یو ڈیئر اپی اتنے اچھے ناول ہمیں فراہم کرنے کے لیے. ویلکم ڈیئر اینڈ تھینکس ٹو یو کہ مجھے پسند کرنے کے لیے اور اتنا اچھا کمنٹ کرنے کے لیے. تھینک یو گلے ہنا. امید ہے کہ آپ آگے بھی کمنٹ کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہیں گی. جان عباس امیزنگ ایپیسوڈ ہے. تھینک یو جان عباس. ہیرا صدف میں نے پہلے بھی پڑھا ہے بٹ ان یور اسٹائل ناول کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ ہیرا کہ آپ نے پڑھی ہوئی چیز میری وجہ سے دوبارہ پڑھ رہی ہیں. نمرا خالد نائس اسٹوری. تھینک یو نمرا. الطاف احمد انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ناول. آپ کی چوائس ناول میں بہت ہی اچھی ہے بٹ مجھے آپ کی وائس میں سننا ہوتا ہے چاہے وہ ناول کیسا بھی ہو. آپ کے پڑھنے کا سٹائل بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر الطاف احمد. مجھے پتہ اچھا لگا کہ آپ سنتے ہیں. تھینک یو فار یور کمنٹ. اور کیڑے ہیں باگڑ بلا وہ آپ کو اس لیے کاٹنے آتے ہیں کیونکہ آپ ان کی نیند خراب کری ہوتی ہے رات کو. اب مچھروں کی بات کریں میں نے کیا نیند خراب کرنی بغیرتوں کی. مجھے کاٹتے رہتے ہیں. ماہنور ناول تو کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. ہیرو تھوڑا ٹھیک کرنے والا ہے. کوئی نہ ہیروئن کے کچھ کم نہیں ہے لائن پر لے آئے گی. دیکھ رہے ہیں لیکن ہیرو کچھ بہت ہی ٹیڑھا ہے. ایڈی ہیروئن نہیں ہے. تھینک یو ماہنور. ہیک بیٹ فیکٹ بہت اچھا ناول ہے. آگے چلیں تو دیکھیں گے لیکن سچ میں جو شرابی ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. بیوی کو مارتے ہیں عورتوں سے دوستی یہ سب عیب ہوتے ہیں ان میں. ہاں جی یار جب ایک بندہ اپنے ہوش میں نہیں ہے ہوش و حواس میں نہیں ہے الخبائث اس نے پی لی ہے اس کو رشتوں کی تمیز ہی نہیں ہے. اس کو کیا پتہ کہ میں نے کیسے کس کے ساتھ کیا بیہیو کرنا ہے. ایویں تو اسلام نے اس چیز کو حرام نہیں قرار دیا نا. تھینک یو ہیک بیٹ فیکٹ. عائشہ بیوٹیفل ناول. تھینک یو عائشہ. گھر عباس آپ کے ناولز کی تو کیا ہی بات ہے. ایوری ناول از سپرب. آپ کی وائس میں تو awesome. تھینک یو ویری مچ خبر عباس. آمرہ تو فیل ماشاء اللہ آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں اور آپ کے خیالات تو اس سے بھی زیادہ بہترین ہوتے. بالکل دونوں میں سے ایک کو ضرور مر جانا چاہیے تھا اور خاص طور پر یہ شیر کو چلو بھر پانی میں. جتنی آپ کی طرف سے اتنی ہی میری طرف سے بھی لعنت پیش ہوا. تھینک یو ویری مچ آمرہ تو فیل. اعتبار وفا میلے والے کی بات کریں اس میں ہاں شیر افغان کو تو ویسے ہی واقعی صحیح کہہ رہی ہیں مر جانا چاہیے تھا. مجھے ناول ہیرو سخت ناپسند ہے.
ہدا شفیق، یہ ناول بہت اچھا اور انٹرسٹنگ ہے. تھینک یو ویری مچ ہدا، کافی ٹائم بعد آئی ہیں، کدھر تھی؟ انیس بانو وعلیکم السلام. میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہنے کے لیے، ماشاء اللہ تعریف کے قابل اسٹوری. اللہ آپ کو ایسے اچھے ناول پڑھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ انیس بانو، بہت اچھا لگا مجھے آپ کا کمنٹ. محمد اویس رضا چشتی، وعلیکم السلام. الحمدللہ طبیعت بہتر ہے، بس وہ کچھ مسئلے مسائل ابھی بھی ہیں، مطلب ابھی گلا پراپر ٹھیک نہیں ہوا. ابھی جب بولتی ہوں زیادہ تو پھر وہ دوبارہ سے پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. اللہ پاک آپ کو مکمل صحت دے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.